سائنٹیفک جو میتھڈ ہے اس کا دوسرا نام، سیکنڈ نیم، اس کو پرابلم سالونگ میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ پرابلم سالونگ میتھڈ ہے کیا چیز؟ بیسیکلی یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کو سائنٹیفکلی ایک پرابلم کے سلوشن تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیڈکٹیو اپروچ، ایک ہوتی ہے انڈکٹیو اپروچ۔ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو کا ڈفرنس کسی کو پتہ ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے؟ جی سر مجھے پتا ہے، جی ڈیڈکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم ریڈیوس کرتے ہیں ریزلٹ کو فرام اسپیسیفک ٹو جنرل، اسپیسیفک سے لیتے ہیں اور اس کو نہیں ریڈیوس کرتے ہیں، مطلب ڈیڈکٹ کرتے ہیں، مطلب ہم جنرل سے لیتے ہیں اور اسپیسیفک کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، صحیح جبکہ جو انڈیوس ہوتا ہے انڈکٹیو ہوتا ہے اس میں ہم انڈیوس کرتے ہیں ریزلٹس کو صحیح۔ فرام اسپیسیفک ٹو جنرل۔ اچھا، یہاں پہ جو اسپیسیفک اور جنرل کی بات ہو رہی ہے، تو اسپیسیفک سے مراد ایگزامپل کو لے لیں آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور جنرل کو سمجھ لیں ایک تھیری، ایک رول، ایک پرنسپل، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک رول ہے، کوئی پرنسپل ہے، کوئی تھیری ہے، اور جو ہے اسپیسیفک وہ آپ لے لیں ایک ایگزامپل، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میتھڈ میں دو طریقے سے جو کنکلوژن ہے یا سلوشن ہے اس تک پہنچتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم تھیوری میں سے تھیوری کو ڈیڈیوس کرتے ہیں، ایک بڑی چیز ہے تھیوری، ڈیڈکشن، ڈیڈیوس کرنا، نکالنا، تو ایک بڑی چیز ہے تھیوری، صاف ظاہر ہے ایک اوور آل ٹرم ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، ایک جنرل رول ہوتا ہے، ایک جنرل پرنسپل ہوتا ہے تھیوری، تو اس کے اندر سے ہم ایک انفارمیشن اسپیسیفک، ایک خاص ایک ایگزامپل کو جب ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ دوسرا ہوتا ہے انڈکٹیو۔ انڈکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایگزامپل کو لیتے ہیں، اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، اور اس سے پھر ایک اوور آل ازمپشن، ایک اوور آل ایک تھیری یا پرنسپل ہم جنریٹ کرتے ہیں۔ تو اس میتھڈ کو پرابلم سالونگ میتھڈ کہا جاتا ہے، سائنٹیفک میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹ کو ایک پرابلم دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ایک سائنٹیفک وے میں، جو سائنٹیفک ایک ریسرچ جیسے کہہ لیں، اس کے جو سٹیپس ہوتے ہیں اس پروسیس کے تھرو پروسیڈ کرتے ہیں اپنے لرننگ پروسیس کو، اپنے ٹیچنگ لرننگ کو، اور اینڈ پہ جو ہے اس کا ایک کنکلوژن نکالا جاتا ہے۔ میں اس کی ڈیفینیشن ریڈ کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس آر پریزنٹڈ with problems which require them to find a solution. It is a student-centered strategy which requires students to become active participant in learning process. Implies the scientific method. یہ اس کا کہہ لیں کہ کی ورڈ ہے اس میتھڈ کا، کہ سائنٹیفک میتھڈ اس میں یوز کیا جاتا ہے کسی بھی پرابلم کے سلوشن تک پہنچنے کے لیے۔ میتھڈ ان سرچنگ فار انفارمیشن، اس میں سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ جو جس بک سے یہ میں نے لیا ہے، پرویز اقبال کی بک ہے، تو اس میں یہ لکھے ہوئے تھے، ان کو نا سادہ الفاظ میں ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا۔ اس کے 6 سٹیپس ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہٹ کے ایک جنرل ایگزامپل لے کے۔ مثلاً آپ نے 2 ایگزامپلس جو ہے نا، ایک ایگزامپل کو 2 طرح سے آپ نے سمجھنا ہے۔ چڑیا یا کبوتر ایک ایگزامپل ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ازیوم کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک سے ہم جنرل کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے اسپیسیفک سے جنرل کی طرف جانا کون سا میتھڈ ہوتا ہے؟ انڈکٹیو۔ چڑیا کے پر ہوتے ہیں اور ان پروں کی مدد سے چڑیا اڑتی ہے یا کبوتر اڑتا ہے۔ اب چونکہ چڑیا ایک پرندہ ہے تو چڑیا کے پر ہیں تو چڑیا پروں کی وجہ سے اڑتی ہے، تو چونکہ چڑیا پرندہ ہے تو سارے جو پرندے ہوں گے ان کے بھی پر ہوں گے اور وہ بھی پروں کی مدد سے اڑیں گے۔ یہ ہے ایک انڈکٹیو اپروچ۔ اسی کو الٹ کریں کہ سارے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، چونکہ چڑیا ایک پرندہ ہے تو چڑیا کے بھی پر ہوں گے اور ان پروں کی مدد سے وہ اڑے گی۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ ڈیڈکٹیو اپروچ ہو گئی۔ تو اب اس کے لیے سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ اس سلوشن تک پہنچنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے لوکیشن ہے۔ لوکیشن سے مراد جگہ نہیں، یہاں پہ لوکیشن سے مراد آپ جو پرابلم ہے، ہمارا جو ایشو ہے جس کے لیے ہم نے سلوشن ڈھونڈنا ہے، اس کو لوکیٹ کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، فارمولیٹ کرنا۔ تو فارمیشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا اس کا سٹیپ ہے ایکسپلینیشن۔ آپ لوگوں نے ہائپوتھیسس کا نام سنا ہوگا، کسی کو پتہ ہے کہ ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ جی سر، ہائپوتھیسس ایک الٹرنیٹیو پوزیشن ٹینٹیٹیو سولوشن، ایک ٹینٹیٹیو سلوشن ہوتا ہے۔
ہاں جی، سب پوزیشن ہوتی ہے. میرے سے انٹرویو میں یہی پوچھا گیا تھا کہ واٹ از ہائپوتھسس. تو دوسرا اسٹیپ اس کا ہے ہائپوتھسس، جس میں ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، ڈی لمٹ کرتے ہیں اپنا وہ جو ہمارا پرابلم ہے اس کے بارے میں ہم ایک سپوزیشن دیتے ہیں، ایک کہہ لیں کہ ایکسپیکٹڈ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو پھر آگے لے کے ہم نے چلنا ہوتا ہے. تو اس دوسرے سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو جو پرابلم ہے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیلیمٹ یا سادہ لفظوں میں ایک ہائپوتھسس جنریٹ کرتے ہیں. تیسرے سٹیپ پہ کیا ہوتا ہے، اب ایک ہائپوتھسس ہم نے بنا لیا. ہائپوتھسس بنانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. ڈیٹا کیسے اکٹھا کرتے ہیں، ہم خود سے سرچ کرتے ہیں، اپنی فائنڈنگز نکالتے ہیں، یا ہم اس سے ریلیٹڈ کہیں اور سے اگر کسی بھی سورس سے، جیسے بکس ہیں یا کوئی آن لائن سورس ہے، کہیں سے بھی ہمیں اس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ملتی ہیں، ہم ایجوکیشنل ٹرپس ارینج کر لیتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے فیلڈ ٹرپس پہ چلے جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ فیلڈ سے ڈاٹا اکٹھا کرنے کے لیے. تو ہر طرح سے ہم اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو ارینج کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اور چوتھے سٹیپ پہ اس ڈیٹا کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کا انالیسس ہوتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اس ڈیٹا کی بیس پہ، اس انالیسس کے بعد کہ جی ڈیٹا ٹھیک ہے، تو اس کی بیس پہ ہم ٹینٹیٹو سلوشن نکالتے ہیں. ان سلوشن کو پھر ویریفیکیشن کے لیے ہم اگین ان کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کافی سارے سورسز سے پھر اس کی اتھینٹسٹی چیک کرتے ہیں. اگر وہ ہمیں پروو ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہمارا ٹینٹیٹو سلوشن ہم نے نکالا تھا، ایک عارضی اس کا سلوشن، وہ ٹھیک ہے، تو فائنل جو ویریفیکیشن ہے، تو یہ لاسٹ اسٹیپ میں اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم نے جو پرابلم ہے ہمارا، اس کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کر لیا. تو اس کے 6 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے لوکیشن آف پرابلم، پھر ایکسپلینیشن آف پرابلم، پھر کلیکشن آف ڈیٹا، پھر ایویلویشن، ٹینٹیٹو سلوشن اینڈ ویریفیکیشن آف ریزلٹس. اب اس کے بارے میں آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے افرمیشن. واٹ از افرمیشن؟ افرمیشن ایک ٹیکنیک ہے جس میں اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو اس ٹیچر کی یہ جو ٹیکنیک ہے جس میں وہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہو کہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس کو افرمیشن کہتے ہیں. جی، اس کے ایڈوانٹیجز اب کوئی اسٹوڈنٹ مجھے بتا دے، اسکرین پہ بھی موجود ہیں. ویسے آپ نے جو اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں؟ ڈسکوری ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اندر کانفیڈینس آئے گا کہ وہ پرابلم کو سالو کر سکیں اور ڈسکور کریں نئی سچویشنس کو. جی بالکل. اچھا، یہ جو کافی سارے یہ جو سائنٹیفک کہہ لیں اس کو، یا ایکٹیویٹی، پروجیکٹ، ڈیمانسٹریشن، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ مل کے کام کرتے ہیں نا. یہ ان سارے میتھڈز میں ایک تو یہ کولیبریٹیو اپروچز ہیں ساری، آپ نے ان کو اوور آل دیکھنا ہے. دوسرا، اس میں اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں تھوڑا یا زیادہ. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اسٹوڈنٹ کی کہہ لیں کہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے. اسٹوڈنٹ اپنی جو لرننگ ہے وہ خود بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور اسٹوڈنٹ؟ تھنکنگ ایبیلٹی ان کی بڑھ جاتی ہے. تھنکنگ ایبیلٹی، تھنکنگ سکلز جو ہے یہ امپروو ہوتی ہے اس میتھڈ سے. اچھا، اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے، وہ کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے؟ سر اس کے لیے اس کو پرفارم کرنے کے لیے جی ہاں جو ہے بہت اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو جو اسکول وغیرہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح اور ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ بہت ہی ایکسپیرینس جو ہمارے ٹیچرز کی ضرورت ہوگی، ٹیچر ٹریننگ وغیرہ کی، تو وہ نہیں ہوگی، اچھا، اس کے نہیں لیے ہو سکتی. اسٹوڈنٹس کا بھی تو ایکسپیرینس اور چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کی اسکلز بھی تو ہائر لیول کی چاہیے ہوں گی. کیا خیال ہے؟ مطلب کہ اسٹوڈنٹ نے جب یہ سارا ایک سائنٹیفک اپروچ کے تھرو ایک پرابلم کے سلوشن تک پہنچنا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ جن کا کوئی مینٹل اپروچ اتنی ہائی نہیں ہے، تو کیا وہ کر سکیں گے؟ وہ بھی تو نہیں کر سکیں گے نا. اصل میں آپ لوگوں کو انوالو اس لیے کر رہا ہوں. جی، کافی سارے اسٹوڈنٹ کا ادھر سے ایشو آ رہا ہے آج جوائننگ کا نا.
تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ڈسکس کرتے رہیں تاکہ میں ان اسٹوڈنٹ جن کا ایشو آ رہا ہے ان کو ساتھ ایڈ کرتا رہوں. جی اچھا. سر، اس میں یہ ہوگا کہ ٹیچر پیئر بنا دیں گے، ایک ایسا بچہ جو اچھا ہے پڑھائی میں اور ایک وہ جو تھوڑا سا سلو لرنر ہے. تو جو تھنکر بچہ ہوگا، جو جس کو کنسیپٹس کلیئر ہوں گے، وہ پھر اس کو بھی دوسرے بچے کو بھی کروا لے گا. صحیح ہے. اچھا، یہاں پہ ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے پیئر پرابلم سالونگ کی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک پرابلم جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اس کو تھنک الاؤڈ یعنی سوچتا ہے، اونچا سوچتا ہے. مثلا 2+2 یہ دو اسٹوڈنٹ کا پیئر ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ سوچ رہا ہے 2+2=4. مطلب ایک تو ہے کہ انٹرنلی آواز وہ نہیں نکال رہا، دماغ میں دل میں سوچ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی تھنکنگ کو لاؤڈلی ایکسپریس بھی کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے، اس میں دو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تھنکر. یہ جو تھنکر ہے یہ سوچتا بھی ہے اور اس کو وربلی بولتا بھی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لسنر، جو اس کو سن رہا ہوتا ہے اور اس کو انالائز کرتا ہے اور فیڈ بیک دیتا ہے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ نے کہا 2+2=5. تو جو لسنر ہے وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے، آپ دوبارہ سے کوشش کریں. تو وہ کہے گا 2+2=4، یہ کہے گا ٹھیک ہے. تو ایک سوچ رہا ہے اور اس کو بول رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو سن رہا ہے، انالائز کر رہا ہے اور اس پہ فیڈ بیک دے رہا ہے. تو اس طرح جو پیئر جب آپس میں ایک پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو پیئر پرابلم سالونگ میتھڈ کہتے ہیں. اگلی ہماری سلائیڈ ہے ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو میتھڈ. جو اس کے دو میتھڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو ان کے سٹیپس آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ جو دو باکسز ہیں، ایم سی کیوز میں اس طرح کے سوال آتا ہے. یہ میں نے جو ہے نا تھیم نکالا ہے ان دونوں میتھڈز کا. یہ یا تو اس طرح آ سکتا ہے جنرل ٹو اسپیسیفک، اور ادھر انڈکٹیو میں اسپیسیفک ٹو جنرل. اس کا ایسے آ سکتا ہے تھیوری ٹو آبزرویشن، انڈکٹیو میں آبزرویشن ٹو تھیوری. ڈیڈکٹیو میں رولز ٹو ایگزامپلز، اور انڈکٹیو میں ایگزامپل ٹو رولز. ڈیڈکٹیو میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ اینڈ باٹم اپروچ. اچھا، یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ تو آپ کو، یہ تو تینوں ایک جیسی باتیں ہیں، جنرل، تھیوری، رولز یہ ایک چیز ہے، اسپیسیفک، آبزرویشن، ایگزامپل یہ بھی ایک چیز ہے. ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوگا؟ السلام علیکم. ایپ کو نا آپ ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کر کے ٹرائی کریں. جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر، یہ ہیرارکی وائز ہوتا ہے، مینس کہ ٹاپ ڈاؤن. جی آپ بولیں سر، آپ بولیں. جی جعفر صاحب بتائیں. جیسے سر یہ ہیڈ ماسٹر سے ٹیچر، ٹیچر سے اسٹوڈنٹس، کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹاپ ڈاؤن. جی سر، ڈیڈکٹیو اپروچ کی اگر ہم بات کریں تو جی کوئی اور اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے؟ جی سر، آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ ڈیڈکٹیو ہمیشہ تھیوری سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو تھیوری ٹاپ پہ آتا ہے. تھیوری سے تو پہلے خیر لا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم تھیوری سے سٹارٹ کر رہے ہیں. لا تھیوری کے بعد ہائپوتھیسس، ہائپوتھیسس آبزرویشن اور کنفرمیشن. تو جو انڈکٹیو ہے وہ ہے باٹم اپ. اب باٹم اپ میں پہلے ہم آبزرویشن سے سٹارٹ کریں گے اور تھیوری تک لے کے جائیں گے. تو اس طرح ہے ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ اپروچ. جی بالکل. اس میں ٹاپ ڈاؤن سے مراد تھیری ایک میں نے پہلے بتایا براڈر ٹرم ہے، ایک ٹاپ اپروچ ہے، اور جو ایگزامپل یا اسپیسیفک یا آبزرویشن. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے. جی آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا ڈیڈکٹیو اپروچ جو ہوتی ہے یہ بیس کرتی ہے آن تھیوری لائک دیٹ. جس طرح ریپلیکیشن ہوتی ہے، ہم کسی تھیوری یا کسی کے آئیڈیا کو اٹھاتے ہیں تو ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں لائک دیٹ. اسی طرح ڈیڈکٹیو اپروچ میں ہم تھیوری آئیڈیا لیتے ہیں، پھر اس میں اپنا ہم ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں، پھر آبزرو کرتے ہیں، دین اس کو کنفرم کرتے ہیں اور نیا سولوشن دیتے ہیں.
اس طرح اگر ہم انڈکٹیو کی بات کریں تو بیس کرتا ہے آبزرویشن پہ، یعنی ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، آبزرویشن پہلے کرتے ہیں، دین اس کے بعد ہم کرتے ہیں پیٹرن وغیرہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے ٹینٹیٹو سولوشن پہ جاتے ہیں، دین اس پہ ہم اینڈ پہ تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. میں ادھر سے فری ہو گیا ہوں. ڈیڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو اپروچ کا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، اس کی ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو دی ہے. ایک آپ نے اپنے مائنڈ میں یہی ایگزامپل رکھنی ہے، ڈیڈکٹیو، ڈیڈیوس کرنا، نکالنا، ٹھیک ہے. تو ایک لارجر اپروچ ہے تھیری، جنرل رول یا جنرل پرنسپل، یہ ایک براڈر اپروچ ہوتی ہیں، براڈر ٹرمز ہیں. اس کے اندر سے جب ہم ایک ایگزامپل کو، ایک اسپیسیفک چیز کو یا آبزرویشن کو نکالیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. پرندے، سارے پرندوں کے پر ہیں اور پرندے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں. چڑیا ایک پرندہ ہے تو چڑیا کے بھی پر ہوں گے اور چڑیا بھی پروں کی مدد سے اڑے گی. یہ ایک ڈیڈکٹیو کی سادہ سی مثال ہے، یاد رکھیے گا. ڈیڈکٹیو اپروچ از اے ٹیچر ڈومینیٹڈ. اٹ بگنز ود ایبسٹریکٹ رولز، جنرلائزیشن، پرنسپلز. یہ تین ورڈز موسٹلی یوز ہوتے ہیں تھیری کے علاوہ، رول، جنرلائزیشن یا پرنسپلز. اینڈ اینڈز ود اے اسپیسیفک ایگزامپل. یہاں پہ ایگزامپل کی جگہ آبزرویشن بھی آ سکتا ہے، یاد رکھیے گا. اسپیسیفک انفارمیشن بھی آ سکتا ہے، یا پھر یہ ایگزامپل. تو یہ تین جو ہے یہاں پہ ریپلیس ہو سکتے ہیں ورڈ آپ کے MCQ میں، اور آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. سم ٹائم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویری کر جاتی ہے امتحان میں. The teacher gives the student a new concept, explain it, and then has the student practice using this concept. It is also called deductive instruction. اب اس میں اس کو ٹیچر سینٹرڈ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں پہلے ایک رول بتا دیا گیا جس کا نیچے سے اندر سے اسٹرکچر کا اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ. ایک اوور آل تھیوری بتا دی گئی ہے. اب اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن پہ ٹیچر آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز آگے بڑھ رہا ہے. تو اس میں کتنے سٹیپس ہیں؟ اس میں 4 سٹیپس ہیں. سٹیپس دونوں کے یاد رکھیے گا 4 ہیں اور دونوں کے ایک دوسرے کے ریورس ہیں. یعنی اس میں تھیری پہلے نمبر پہ ہے ڈیڈکٹیو میں، تو انڈکٹیو میں تھیری اینڈ پہ ہوگی. اس میں سب سے پہلے تھیری ہوتی ہے، پھر اس تھیری کی بیس پہ ہائپوتھیسس. مثلاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھیری ہماری یہ ہے کہ سارے پرندوں کے پر ہیں، ٹھیک ہے، تو پر ہوتے ہیں اور پرندے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں. اب ہائپوتھیسس ہم نے بنایا کہ چونکہ ہماری جو چڑیا چونکہ ایک پرندہ ہے تو چڑیا کو کے بھی پر ہونے چاہیے اور چڑیا کو بھی پروں کی مدد سے اڑنا چاہیے. یہ ہمارا ہائپوتھیسس بن گیا. اب آبزرویشن کیا ہے؟ اب ہم فیلڈ میں گئے، کہیں سے چڑیا کو ہم نے پکڑا، کہیں سے دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ چڑیا واقعی پروں کی مدد سے اڑ رہی ہے. تو یہ ہماری آبزرویشن ہوگی. آبزرویشن کے بعد ہم کنفرمیشن کرتے ہیں کہ کیا جو ہماری آبزرویشن ہے وہ ہمارے ہائپوتھیسس کے اکارڈنگ ہے، ہمارا ہائپوتھیسس اس کو ہماری آبزرویشن کو سپورٹ کر رہا ہے، یا جو آبزرویشن ہے ہائپوتھیسس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اف یس تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے، اگر نہیں تو پھر ہمیں جو ہے دوبارہ سے ہائپوتھیسس بنانا پڑتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ایک اس میں اس کا وائڈر اسکوپ ہے. سبجیکٹ جو ہے، زیادہ سبجیکٹ وہ تھوڑے ٹائم میں کور کرایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز، اس میں اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ تھوڑی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو رول ہے وہ پہلے بتا دیا جاتا ہے، رزلٹ جو ہے وہ پہلے تقریباً پتہ ہوتے ہیں. ایک جنرل اس پہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ اس میں فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. دوسرا ہے انڈکٹیو اپروچ. انڈکٹیو بالکل اس کے الٹ ہے، یہ لیس ٹیچر سینٹرڈ ہے کیونکہ اس میں ریسرچ زیادہ ہے. تو جیسے کل ہم نے میگنیٹ کی بات کی تھی، اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ میگنیٹ اور میٹیلک اور نان میٹیلک پارٹ جو ہے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو پہلے بتاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ بتا نہیں رہا، تو اسٹوڈنٹ خود سے چیزیں فائنڈ کر رہے ہیں. اور اینڈ پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، ان کو نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ چیزیں ہیں کیا جن کو اٹریکٹ کر رہا ہے، جن کو نہیں کر رہا. تو اس طرح اسٹوڈنٹ کی فائنڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اگر ٹیچر ان کو بتا دے گا تو ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں وہ بات اس طرح سے نہ بیٹھے. تو سیم اسی طرح یہ جو اپروچ ہے اس میں اسٹوڈنٹ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ زیادہ اس میں ورک کرتے ہیں. اٹ بگنز ود اسپیسیفک ڈیٹیلز اینڈ کنکریٹ ڈیٹا. اچھا، کنکریٹ کا ورڈ جو ہے آپ کے ہر چیپٹر میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن یوز ہوگا، ایبسٹریکٹ، کنکریٹ کا. تو ان دونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کنکریٹ کیا ہوتا ہے؟ کنکریٹ وہ چیز ہوتی ہے جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، جنہیں ہم چھو سخت. صحیح ہے. کنکریٹ
یس جس کے ساتھ جس کو مینیپولیٹ کیا جا سکے، جس کو ہم ٹچ کر سکیں، جس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکیں، وہ آبجیکٹ جو ہے اس کو کنکریٹ وہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنی 5 سینسز سے پرسیو کر سکتے ہیں. یس اور ایبسٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہم جو ہے میپ اپنے مائنڈ میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف تھنکنگ جی ہوتی ہے، سر، مینٹل امیج ہوتا ہے جو ہاں اسے ہم ایبسٹریکٹ کرتے ہیں. مینٹل امیج ہے. اور ہم جو جی سر اس کی جگہ ورڈ جو ہے ٹینجیبل بھی یوز ہو سکتا ہے. ٹینجیبل اور انٹینجیبل جی ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے. اوکے سر. اچھا تو کہاں پہ تھے؟ ہاں جی، تو دی ٹیچر پریزنٹ اسٹوڈنٹ ود مینی ایگزامپلز شوئنگ ہاؤ دا کنسیپٹ از یوزڈ. اٹ یوزز آبزرویشن ٹو بلڈ جنرل پرنسپل. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اب اس نے پہلے چڑیا کو ہم نے دیکھا، چڑیا کو پکڑا کے دیکھے جی چڑیا کے جو ہے وہ پر ہیں اور ان پروں کی مدد سے یہ چڑیا اڑ رہی ہے. اس کے بعد ہم نے پیٹرن دیکھا کہ جو اس کا اسٹرکچر ہے، اس کا ایک سیکوینس ہے، کسی بھی پرابلم کا اسٹرکچر کیا ہوگا، سیکوینس کیا ہوگا، آرگنائزیشن کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں اس بیس پہ ہم جو ہے ہائپوتھسس بنائیں گے. اب ہائپوتھسس جو بنائیں گے آبزرویشن کے بعد، تو یہ ہمارا ہائپوتھسس اب یوں ہوگا کہ چونکہ چڑیا ایک پرندہ ہے، تو یہاں پہ ایگزامپل ہم پہلے لے رہے ہیں، تو چڑیا ایک پرندہ ہے تو باقی پرندوں کے بھی پر ہونے چاہیے. تو ہم کیا کریں گے کہ اس ہائپوتھسس ہم نے پیٹرن دیکھا آبزرویشن کی بیس پہ، تو اس کے بعد ہم نے اس پہ ایک تھیوری ڈیولپ کر دی. آبزرویشن ہم نے پہلے کر لی ہے، پیٹرن اور اس کی آرگنائزیشن کریں گے، ہائپوتھسس بنائیں گے اور اس پہ تھیوری ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس میں اسٹوڈنٹ زیادہ انوالو اور انگیجڈ ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ٹائم کا کنسٹرینٹ آتا ہے، ٹائم اس کے لیے زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور ایکسپرٹ اور فیسیلیٹیٹنگ سکلز جو ہیں یہ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. یہ ساتھ میں نے ڈائیگرام بھی ایڈ کی ہوئی ہے کہ اس کا جی سر یہ جو انڈکٹیو ہے یہ موسٹ سائنٹیفک پروسیس تو ہو سکتا ہے سر؟ جی وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں چونکہ انوالومنٹ اسٹوڈنٹ کی بھی زیادہ ہے، اور اس میں کہہ لیں کہ جو ایکسپیریمنٹل جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت ڈیڈکٹیو کے. جی سر فرسٹ ٹائم، کیونکہ اس کو فرسٹ ٹائم یوز کیا گیا تھا بائی ایرسٹوٹل کی طرف سے. جی یہ کلیئر ہو گیا جی. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے کویسچن آنسر میتھڈ. کویسچن آنسر میتھڈ کا سمپلی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ اس دن بھی شاید میں نے سیم یہی ایگزامپل دی تھی کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں موجود ہیں، ٹیچر موجود ہے، فرنٹ وال کے اوپر پاکستان کا فلیگ موجود ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ واٹ از دس. ٹھیک ہے، تو صاف ظاہر انہیں پتہ ہوتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا نا فوکس کیجئے گا انٹروڈکٹری پہ. اب ٹیچر ان سے پوچھتا ہے واٹ از دس، اسٹوڈنٹ ریسپانس دیتے ہیں کہ سر یہ اٹس آور نیشنل فلیگ، یہ ہمارا قومی جھنڈا ہے. اچھا جی ہمارا قومی پرچم ہے. اسٹوڈنٹ سے ٹیچر پوچھتا ہے کہ اچھا اس میں کتنے کلر ہیں. اب یہ ان کی پریویس انفارمیشن یہاں پہ چیک ہو گئی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت نو ہاؤ ہے جھنڈے کے بارے میں، فلیگ کے بارے میں. دوسرے لیول پہ ٹیچر آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اچھا بیٹا جھنڈے میں کتنے کلر ہیں. تو یہ انفارمیشن بھی ویسے ان کی پریویس بھی ہو سکتی ہے کہ ہو، تو وہ کہتے ہیں سر 2 کلر ہیں. تو ٹیچر پوچھتا ہے کہ یہ کلر کس چیز کو شو کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر ہمیں نہیں پتہ، یا کسی کو اگر پتہ ہے تو وہ بتا بھی دیتا ہے. موسٹلی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ نئی چیز جو ہے اس کے بارے میں اکثر اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا. تو ٹیچر پھر ان کو بتاتا ہے کہ بیٹا پاکستان میں ایک اسلامی ملک ہے، تو اس میں اکثریت مسلمانوں کی رہتی ہے، زیادہ تر اس میں مسلمان ہیں، 97% یہاں پہ مسلم کمیونٹی رہتی ہے. تو یہ چونکہ جو گرین کلر ہے یہ مسلم کمیونٹی کو شو کر رہا ہے. اور 3% پاکستان میں نان مسلم کمیونٹیز ہیں. نان مسلم کمیونٹی کے 5 گروپس پاکستان میں رہتے ہیں. یہ ویسے میں بتا رہا ہوں وہ کون کون سے ہیں. ہندو ہیں، سکھ ہیں، قادیانی ہیں، عیسائی ہیں اور پارسی ہیں. تو یہ رہتے ہیں پاکستان میں. تو یہ جو مائنارٹی گروپ ہے، یہ جو اقلیت ہے، یہ سفید کلر ان کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد ٹیچر جو ہے ان سے پوچھتا ہے بیٹا یہ جو چاند اور ستارہ ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. پھر وہ اسٹوڈنٹ کو ان سے کویسچن کیا، اب ان کو جو ہے وہ ان سے سوال بھی ان سے کر رہا ہے کہ پاکستان میں زیادہ کون رہتے ہیں، پاکستان میں کم کون رہتے ہیں. تو ان کو بتا بھی رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، سوال بھی. سارا جو لیسن ہے یہ کویسچن اور آنسر سیشن میں چل رہا ہے.
یہ سارا اس نے بتا دیا کہ پروگریس کو شو کرتا ہے کریسنٹ جو ہے، اور سٹار جو ہے یہ 5 پلرز آف اسلام کو شو کرتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اب وہ پھر تیسرے سٹیپ پہ آتا ہے، پھر ان کویسچنز کو وہ ریپیٹ کرتا ہے، یعنی کویسچن سیم وہی ہوں گے لیکن اس کا جو ہے انداز کیا ہوگا ریکیپیچولیٹ کرنے کا، کہ وہ اس کو ریپیٹ کرے گا۔ اینڈ پہ پھر ایویلویشن ہوگی، یہ بھی صرف اسی انداز میں جس طرح پہلے ٹیچر نے کویسچن آنسر سیشن کیا ہے، سیم اسی طرح سوال جواب کر کے بچوں سے جو چیز اس نے بچوں کو پڑھائی ہے یا سمجھائی ہے تو اسی کے تھرو کیا کرے گا، بچوں کی ججمنٹ کرے گا۔ تو کویسچن آنسر کیا چیز ہے؟ دا ڈیلیوری آف لیسن بائی آسکنگ کویسچن اینڈ اسٹوڈنٹ آنسرز۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کویسچن کرتا ہے، اسٹوڈنٹ آنسر دیتا ہے۔ کس نے یہ اپروچ انٹروڈیوس کروائی تھی؟ سوکریٹیز نے کروائی تھی۔ سوکریٹیز نے اس کو ڈائلیکٹک میتھڈ بھی کہا تھا اور اس کو سوکریٹی ڈائلاگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 طرح کے کویسچن ہوتے ہیں، پہلے انٹروڈکٹری ہوتے ہیں، دوسرے ڈیولپنگ ہوتے ہیں، ریکیپیچولیٹری ہوتے ہیں اور ایویلویٹری ہوتے ہیں۔ انٹروڈکٹری میں ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو ان کا پریویس نالج ہے اس کو چیک کرتا ہے، اور جو اس کا نیا ٹاپک ہے اس کو پریویس ان کی لرننگ سے یا انفارمیشن سے لنک کر کے اس سے ریلیٹڈ کویسچن کرتا ہے۔ ڈیولپنگ میں نئے ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچن کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ریکیپیچولیٹری ہے اس میں کویسچنز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ ایویلویٹری میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے اینڈ پہ لیسن کے لیکچر کے اینڈ پہ کویسچن کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 طرح کے کویسچن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک میں ڈیلیبریشن پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے ایک فیسیلیٹیٹو کویسچننگ ایک ہے اپروچ۔ تو اس اپروچ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ از این اپروچ ویئر بائی اے ٹیچر اور کاؤنسلر poses question to the student to allow them to explore ideas that may be complex or emotionally difficult. During facilitative question, teacher passes open-ended question. 2 طرح کے question ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں open-ended، ایک ہوتے ہیں close-ended. Open-ended question وہ question ہوتے ہیں جن کے ایک کویسچن کے ملٹیپل آنسر ہوتے ہیں، یا ایک کویسچن کا جو آنسر ہے آپ ان کو ڈفرینٹ انداز سے، ڈفرینٹ سٹائل سے اس کے آنسر جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں، پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو کلوز اینڈڈ ہوتے ہیں اس میں جو ہے ایک سنگل آنسر دینا ہوتا ہے کسی بھی کویسچن کا، ایک ہی طرح سے، جس انداز سے، جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ فیسیلیٹیو کویسچننگ کیا ہے؟ جس میں ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو ایک کویسچن دیتا ہے اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں، اس کویسچن کے بارے میں، یہ ہوتا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے تو اس کے بارے میں اپنے جو ہیں آئیڈیاز جنریٹ کریں، اور ان کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیتا ہے، یہ کمپلیکس اور ایموشنلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ڈیلیبریشن، وین اسٹوڈنٹس آر آسکڈ ٹو سپورٹ ون پوائنٹ آف ویو آن اے ٹاپک دین ٹیک اینڈ سپورٹ اپوزنگ پوائنٹ آف دا ویو اینڈ دین رائٹ پوزیشن پیپر۔ اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، اس ٹاپک پہ اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی سپورٹ میں اور اس کے اپوزنگ میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے جو ویوز ہیں وہ بنائیں، ویوز اپنے مائنڈ میں بنائیں، اور مائنڈ میں بنانے کے بعد آپ اس کو پین ڈاؤن کریں، نوٹ ڈاؤن کریں۔ تو اس طرح کی جو اپروچ ہے کویسچن آنسر کی، یہ جو ہے وہ ڈیلیبریشن ہے۔ فیسیلیٹیٹو کویسچن ہو گیا ویٹ ٹائم، ایک ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ سے کویسچن کرتا ہے کہ واٹ از دس، اسٹوڈنٹ نے 1 یا 2 سیکنڈ سوچ کے جواب دیا، تو جتنا ٹائم اسٹوڈنٹ سوچتا ہے جواب ٹیچر کے سوال کے ختم ہونے اور اسٹوڈنٹ کے رسپانس کے شروع ہونے کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس کو ویٹ ٹائم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اتھینٹک کویسچننگ۔ اتھینٹک کویسچنز کون سے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ جب ایک ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ میں ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ سیکھ رہے ہیں، تو اس ڈسکشن کے دوران اسٹوڈنٹ کے اندر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، یا کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول ہائی ہوتا ہے، تو وہ اس جو ٹاپک ہے اس کو کئی انداز سے، ڈفرینٹ سٹائل سے وہ اپنے مائنڈ میں اس کے آئیڈیاز بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم جو ان کے اندر، ان کے مائنڈ میں جو کویسچن جنریٹ ہوتے ہیں ان کو اتھینٹک کویسچن کہا جاتا ہے۔ کویسچن جنریٹڈ بائی لرنر ان ریسپانس ٹو نیچرل کیوریوسٹی اباؤٹ دا کانٹینٹ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس کے ایڈوانٹیجز کون ڈسکس کرے گا جی؟ میتھڈ سارا میں نے بتا دیا ہے۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟
جی آ رہی ہے آواز. جی بتائیں کویشچن آنسر میتھڈ کے کیا بینیفٹ ہوں گے؟ جی میں بتا جی جی بتائیں. کوشچن آنسر کے میتھڈ سے کوئکلی ٹیچر کو پتا چل جاتا ہے کہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھ لگ رہی ہے ٹاپک کی کہ نہیں ٹاپک. صحیح ہے. اور سر بچوں کی اٹینشن جو ہے نا وہ اس کو کریٹ کرتا ہے، صحیح ہے. اٹینشن ان کی. اور تھنکنگ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے بچوں میں. تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں. تمام سبجیکٹس کے لیے کویشچن آنسر میتھڈ اپلائی کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں یہ جو ہے تمام سبجیکٹس کے لیے بھی ہم اپلائی نہیں کر سکتے، اور ہر سبجیکٹ کے لیے کہہ لیں کہ جو کویشچن ہیں اسٹینڈرڈ کویشچن وہ بھی ڈیولپ کرنا، یہ بھی ایک پرابلم ہے. اچھا ایک اور میتھڈ ہے، ایک لیکچر میتھڈ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک پیسو میتھڈ ہے جس میں اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ بالکل کم ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. اس کے بعد ہم نے جتنے بھی میتھڈز پڑھے ہیں ان سب میں تقریباً اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہوتے ہیں. اب ہم ریسیڈیشن میتھڈ پہ آ گئے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیکچر میتھڈ کے بارے میں کہا تھا کہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، اور اب ہم ریسیڈیشن میتھڈ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا، پڑھانے کے بعد ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے، کویشچن کرتا ہے جیسے عام روٹین میں ہم کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا لیسن پڑھانے کے بعد بچوں سے کویشچن کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ وہ جو کویشچن ان کے ہوتے ہیں ان کے آنسر بک سے کسی دیکھ کا کے مائک ٹیچر. آن ہے، پلیز مائک آف کر دیں. مائک کون آف کر دے؟ سر جی کسی کا مائک آن ہے، آواز نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے میرے خیال میں. نہیں مائک کسی کا بھی ایشو نہیں ہوگا، شاید سگنل کا ایشو ہوگا آپ کے پاس. تو اچھا ریسیٹیشن میتھڈ کے بارے میں بتا رہا تھا، جس کا نا یہ مسلسل ایشو آ رہا ہو نا آواز کا، یا سلائڈ شو نہ ہو رہی ہوں، تو وہ کائنڈلی نا ڈسکنیکٹ ہو کے ری جوائن کر لیا کریں. اچھا تو ریسیٹیشن میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ اس نے یا تو وہ ریڈنگ کروا دیتا ہے بچوں سے. سر آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. میری آواز نہیں پہنچ رہی، سب تک نہیں پہنچ رہی. سر کا مائک آف ہو گیا سر کا. او اچھا، میں ویسے مائک آف کر کے کافی دیر سے بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میری آواز پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہی آپ لوگوں تک. اب پہنچ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا سوری، میں نا وہ کسی نے بات کی ہے تو میں پھر شاید مائک آف کر کے آن کرنا بھول گیا ہوں. ریسیٹیشن میتھڈ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. جیسے ہم نے لیکچر میتھڈ کو پڑھا تھا کہ ٹریڈیشنل ہے، اس کے بعد ہم ریسیٹیشن میتھڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیچر اسٹوڈنٹ کو اس نے کوئی کانٹینٹ پڑھایا، پڑھانے کے بعد وہ اسٹوڈنٹ سے کویشچن کرتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اسی جو ٹاپک ہے اسی کے اندر سے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کر کے بتا دیتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ دیں، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو جو اس کا ٹاپک ہے اس کو جو ہے وہ ریسائٹ کر دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں. اور یہ اس کا کام اس میتھڈ میں اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی کہ انہیں کوئی چیز یاد ہو گئی یا نہیں ہو گئی. صاف ذرا جو بچہ پڑھ رہا ہوگا تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی اسیسمنٹ تو نہیں ہو سکتی. یہ قسم کا فیڈ بیک ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو کنٹینٹ ہے ان کی ریڈنگ آتی ہے یا نہیں آتی. ریسیٹیشن از اے ٹریڈیشنل ٹیکنیک ان وچ ٹیچر آر اسٹوڈنٹ reading or question from the text and student recite answer which they find in the text book. اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیکسٹ بک کے موجود ٹیچر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد ریسیٹیشن کے بعد یہاں پہ ایک چنکنگ لکھا ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. ویسے یہ ہم نے ایک چیپٹر انشاءاللہ پڑھنا ہے
جو کمیونیکیشن سکلز ہیں، بیسک ہماری کمیونیکیشن سکلز ہیں، ان کے بارے میں ایک چیپٹر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اس میں جو میمورائزیشن ٹیکنیک ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، ریڈنگ، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے کہ لسننگ سے کتنے پرسنٹ نالج یا انفارمیشن ہم ایبزارب کرتے ہیں لسننگ سے؟ 75%. نو. 13% ہوتا. اچھا، ہم نے جو بات کی تھی اس دن وہ تھی سینسز کی بات. میں اب کر رہا ہوں لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ کی بات. کمیونیکیشن سکلز پہ آیا ہوا ہوں میں، اور آپ لوگ مجھے رسپانس دے رہے ہیں سینسز کے تھرو ایبزارب ہونے والی انفارمیشن کا. وہ سینسز کی انفارمیشن جو ہے، ہاں نہیں مکس، میں ابھی وہ کلیئر کر دیتا ہوں نا. جو ہم نے سینسز سے انفارمیشن ہم نے کہا تھا، میں ان سلائیڈ پہ واپس جا رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ تھی ہماری. اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 75% انفارمیشن یا لرننگ جو ہم کرتے ہیں وہ دیکھنے سے کرتے ہیں. صاف ظاہر ہے ہم جو ہے چیزوں کو سن نہیں رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں ارد گرد ماحول، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے. جیسے ہی ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم ساری چیزوں کو ابزارب کر لیتے ہیں، اپنے مائنڈ میں آئیڈیا بنا لیتے ہیں. 75% دیکھنے سے، 13% سننے سے، 6% ٹچ سے، 3 اسمیل اور 3 ٹیسٹ سے. اب جو میں نے بات کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ 4 کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے لسننگ، پھر ہوتا ہے اسپیکنگ، پھر ہوتا ہے ریڈنگ، اور پھر ہوتا ہے رائٹنگ. میں ریپیٹ کرتا ہوں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. سر جی آئی تھنک 45% ہم لسننگ سے لیتے ہیں. ہاں جی، 45% جو یہ آپ نوٹ کر لیں بے شک. ویسے کسی اور چیپٹر میں جا کے انشاءاللہ یہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، آئے گا سلائیڈز میں بھی. 45% جو انفارمیشن ہم کہیں سے بھی سیکھتے ہیں ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ، تو وہ ہم لسننگ سے سیکھتے ہیں. 45% انفارمیشن کو ہم اپنے مائنڈ میں لسننگ سے ایبزارب کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ 30% انفارمیشن کو ہم اپنے مائنڈ میں اسپیکنگ سے ایبزارب کرتے ہیں، یا لرننگ ہماری کمیونیکیشن سکل ہماری جو ڈیولپ ہوتی ہے 30% وہ لسننگ سے ہوتی ہے. یہ ہو گیا 75%. اس کے بعد 16% جو ہماری کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ریڈنگ سے. یہ ہو گیا کتنا جی؟ 91. اور جو 9% ہے وہ ہماری انفارمیشن کس سے آتی ہے؟ رائٹنگ سے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں بے شک اسے، کہ کمیونیکیشن سکل 4 طرح کی ہیں کسی بھی لینگویج کی. سب سے پہلے ہوتا ہے لسننگ، پھر اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. لسننگ سے ہم 45%، اسپیکنگ سے 30%، ریڈنگ سے ہم جو ہے وہ 16%، 16%، اور رائٹنگ سے 9% اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں کمیونیکیشن کی. چنکنگ کی بات ہم کر رہے تھے، میمورائزیشن ٹیکنیک ہے. جی جی سر آپ نے کہا لسننگ سے، سر لسننگ اور ہیئرنگ میں پھر تھوڑا کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، اس وجہ سے سیم آنسر آئے. سننا وہ بھی سننا، نہیں دیکھیں، میں نے بات کی ہے کمیونیکیشن سکلز کی. دیکھیں اس میں ہے سینسز سے لرننگ، اس میں ہے کمیونیکیشن سکل کی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ ڈفرینس اپنے مائنڈ میں رکھیں نا، کہ وہ ہے سینسز سے حاصل ہونے والی لرننگ یا انفارمیشن، اور یہ جو ہے یہ لسننگ جو ہے یہ کمیونیکیشن سکل کی ڈیولپمنٹ کی پرسنٹیج ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب مائکس اپنے آف کر دیا کریں پلیز. یہ کس کا مائک؟ ہنا زارا آپ کا مائک آن ہے، پلیز اپنا مائک آف کر دیں. سر میرا آن نہیں تھا. اچھا، یہ کون تھا پیچھے سے بچہ کہہ رہا تھا کوئی 5 منٹ؟ یہ کسی اور کا ہے شاید. اچھا چلیں، چنکنگ کی بات ہم کرتے ہیں. ملر نے یہ ایک ٹیکنیک متعارف کرائی کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے نا، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں، پیسز میں، اور ان پیسز کو آپ یاد کر لیں. یاد کرنے کے بعد اس کا ایک ایز اے ہول جو ہے تھیم وہ آپ بنا لیں، تو اس کو چنکنگ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 7 چنکس آف انفارمیشن ایٹ اے ٹائم ہم جو ہے وہ ایبزارب کر سکتے ہیں. یہ بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم جو ہے کمیونیکیشن کا چیپٹر ہمارا ہوگا 2-3 سلائیڈ کا، اس میں جا کے دیکھیں گے. انڈیویجول انسٹرکشن میتھڈ اینڈ گروپ ڈیفرینشیٹڈ میتھڈ، بڑا آسان سا ہے یہ دونوں. انڈیویجول میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک اور پوائنٹ
جی ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پرویز اقبال کی بک میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ریسیٹیشن میتھڈ ہے اس کے اندر جو ریسائٹ کرتا ہے وہ ٹیچر اسسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے لاسٹ لیکچر میں ٹی اے کی بات کی تھی نا, ہاں جی ہاں جی ٹیچر اسسٹنٹ, تو وہ جو ریسائٹ کرے گا وہ ٹیچر اسسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ صرف ٹیچر لیکچر دے کے چلا جائے گا, پیچھے جو ٹی اے ہے وہ اگین سے وہ جو بھی پرابلم آئے گا بچوں کو تو وہ بھی حل کرائے گا اور ریپیٹ بھی کرے گا سارا جی لیسن. جی ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ. تو یہ ٹیم ٹیچنگ کی انہوں نے بات کی ہے کہ جس کلاس میں 2 ٹیچر اگر ایٹ اے ٹائم پڑھا رہے ہیں تو ٹیچر اسسٹنٹ بھی یہ ریسیٹیشن کرا سکتا ہے. اچھا اس کے بعد اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے انڈیویجول انسٹرکشن میتھڈ اینڈ گروپ ڈفرینشیٹڈ میتھڈ. اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, ہیں دونوں کہہ لیں کہ انسٹرکشن سیم ٹیچر دے رہا ہوتا ہے, سیم اس کا پروسیس ہوتا ہے. انڈیویجول میں کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی مجھے ایکویلٹی اور ایکویٹی کا ڈفرینس بتا سکتا ہے کہ ایکویلٹی کیا ہوتی ہے اور ایکویٹی کیا ہے؟ ایکویلٹی برابری ہے اور ایکویٹی انصاف کے ساتھ برابری ہے. مطلب اگر ہم ایک پک بھی دیکھتے ہیں اکثر ہوتی ہے کہ ایک کافی سارے بچے میچ دیکھ رہے ہیں اور جس کی ہائٹ زیادہ ہے اس کو بھی ایک باکس دیا ہوا ہے, حالانکہ وہ اسے ایک باکس نہیں بھی دیں گے تو وہ پھر بھی دیوار سے میچ دیکھ لے گا. ایک بچہ جس کا قد چھوٹا ہے اس کو بھی ایک باکس دیا ہوا ہے, مطلب چاروں بچوں کو ایک ایک باکس دیا ہوا ہے. حالانکہ جو ہائٹڈ بچے ان کو اگر ہم باکس نہیں بھی دیں گے تو وہ اس کے اوپر چڑھے بغیر بھی میچ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو تھیم چھوٹے بتائیں بچے آپ, ہیں ان تھیم کو اس ہم کا کیا صرف ہوگا؟ ایکویلٹی کی بیس پہ ایک باکس دے دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی میچ نہیں دیکھ پاتے. تو اگر ہم انصاف کے ساتھ برابری کریں گے کہ ایکویٹی کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جو سب سے برابری کرے لیکن انصاف کے ساتھ, مطلب اپرچونٹیز دے ان کی سینس کو دیکھ کر. صحیح ہے. چلے میں باقی اسٹوڈنٹ کو تھوڑا ایکویٹی سا, کیا ہے نا کہ اکارڈنگ ٹو مطلب یہ کہ جس چیز بندے کو اس چیز کی ضرورت زیادہ ہے, فار سپوز جیسے یہ تصویر اگر آپ کسی لوگوں کو کو اس نظر چیز آ میں رہی ہے؟ ایکوالٹی ہوگی کہ ایکول دے کسی کو. یہ تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ سر یہ ہوتا ہے, یہ تصویر اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نو نو صحیح سر, نہیں سر جی نہیں آ رہی نظر, نہیں سر نہیں آ رہی. نو اچھا چلیں ایک منٹ, یہ میں دوبارہ سے ٹرائی سلائڈ کروں. غائب ہو گئی ہے سر. سلائڈ غائب ہو گئی ہے, ایک اور سکرین میں دکھانا چاہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ پلیز. سر یہ دونوں میرے خیال میں نا انٹرچینجبل یوز ہوتی ہیں, میں ایکویلٹی اور ایکویٹی. ابھی آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. آپ سکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں 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 سر جی خالی. جی آ رہی ہے نظر؟ جی سکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں نہیں کو؟ سر جی سر اب آئی. اچھا یہ جہاں پہ یہ کرسر موو کر رہا ہے یہ فوٹو دیکھیں آپ تھوڑا سا نا. یہ ہے ایکویٹی. ایکویٹی میں ایکویلٹی ہے, یہ جو پہلی ہے فوٹو یہ ایکویلٹی ہے جی سر کہ 3 لوگ ہیں, تینوں کو جو ہے وہ ایک ایک باکس دے دیا گیا. اس کو کہتے ہیں ایکویلٹی, یعنی ریسورسز کا یا وسائل کو سارے لوگوں میں بلا تفریق, چھوٹے بڑے کا اس کی ضرورت کو دیکھتے نہ دیکھتے کسی بھی چیز کو ایکولی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا, اس کو کہتے ہیں ایکویلٹی. اب ایکویٹی کیا ہے, یہ دوسری ڈائیگرام ہے, فوٹو ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں یہ ہے ایکویٹی. ایکویٹی یہ ہوتی ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا پرووائڈ کرنا. ایکویلٹی ہر ایک کو برابر تقسیم کر دینا, اور ایکویٹی یہ ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا پرووائڈ کر دینا. یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو ہے پہلی جو شکل ہے یہ ایکویلٹی کو شو کر رہی ہے, اور دوسری جو ہے یہ ایکویٹی کو شو کر رہی ہے. اب یہ کلیئر ہو گیا ایکویٹی اور ایکویلٹی کا ڈفرینس؟ جی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا جی ایکویٹی ایکویلٹی؟ جی سر ہو. چلیں جی, یہ جو ہے ایکویلٹی اور یہ ایکویٹی, یعنی ایکویٹی یہ ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنی چیز پرووائڈ کرنا, اور ایکویلٹی یہ ہے کہ آپ نے بلا تفریق سب کو برابر ہر چیز تقسیم کر دی. اب ہم آتے ہیں ٹاپک پہ. تو یہ بالکل اسی طرح یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھیں. انڈیویجول انسٹرکشن میتھڈ یہ بیس کرتا ہے ایکویٹی پرنسپل پہ. ایکویٹی پرنسپل کیا ہے کہ ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے, ایک بچے کو سمجھ نہیں آتی
تو ٹیچر جو ہے ایک اوور آل جنرل اپروچ سے پڑھا رہا ہے جو سارے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک جیسی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے انڈیویجول انسٹرکشن میں کیا ہے کہ ٹیچر نے دیکھنا ہے کہ میرے ایک ٹاپک کی ایک بچے کو سمجھ نہیں لگی تو ٹیچر اس کو ایکسٹرا گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے, ٹیچر اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس کو وہ بچہ شرمیلا ہے. ہاں سوری میں سلائڈس کر دیتا ہوں شیئر. جی ہو گئی ہیں سلائڈ شیئر؟ سلائڈز نظر آ رہی ہیں؟ نہیں آئی نظر سر. ابھی بھی نہیں آئی؟ نہیں جی ویسے میں نے اب آ گئی سر, تھینک یو. تو انڈیویجول انسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کی انڈیویجول نیڈز کو دیکھ رہا ہے, فوکس کر رہا ہے, جس اسٹوڈنٹ کو جتنی ضرورت ہے اس کی انسٹرکشن کی اور ٹیچر کی اٹینشن کی, ٹیچر کی سپورٹ کی, ٹیچر ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے برعکس جو گروپ ڈیفرینشیٹڈ میتھڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ جو میری کلاس ہے اس میں اسٹوڈنٹ میں کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے اور اس کی جو اپروچ ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہوتی, سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے, یعنی انڈیویجول انسٹرکشن میتھڈ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو اس کو جو ہے وہ فوکس کرتا ہے, جبکہ گروپ ڈیفرینشیٹڈ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اوور آل جو ہے اسٹوڈنٹ پوری کلاس کو ایک جیسے ماحول کے حساب سے ایکویلٹی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے انسٹرکشن پرووائڈ کی جاتی ہیں. اٹ فوکسز, میں انڈیویجول انسٹرکشن پڑھتا ہوں, اٹ فوکسز آن دا نیڈز آف انڈیویجول اسٹوڈنٹ. ٹیچنگ از اسپیسیفک اینڈ ٹارگیٹس آن ون نیڈ ایٹ اے ٹائم. اٹ کین بی یوزڈ آن اٹس آؤن. یہ جو ہے اکیلے میں یعنی انڈیویجولی ایک اسٹوڈنٹ کو بھی ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کر کے پڑھایا جا سکتا ہے, یا پھر کیا ہے اس کا دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو اوور آل کلاس ہے تو کلاس میں جس اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہے صرف اس کو فوکس کیا جائے, باقی کلاس کو ایسے کنٹینیو رکھا جائے. یعنی دونوں طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. انڈیویجولی ایک اسٹوڈنٹ کو انسٹرکشن بھی دی جا سکتی ہیں اس میتھڈ میں, یا مکمل کلاس کو دی جا رہی ہیں جہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے اس کو ایڈیشنل سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. Some students who receive individualized instruction need teachers to help them understand and learn. Other students using the same teaching method can skip topic they already know and go on to advanced information. وہ جو ہے آگے چلتے رہتے ہیں, جس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹیچر سے سپورٹ لے سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ انڈیویجول انسٹرکشن میتھڈ اپروچ جو ہے اس کی پریکٹیکل ایگزامپل اسپیشل ایجوکیشن ہے. اسپیشل ایجوکیشن میں ایک آپ جو ہے ایبریویشن یا ایکرونیم بھی آ سکتا ہے ایم سی کیو کی شکل میں. واٹ از آئی ای پی؟ انڈیویجولائز انسٹرکشن پروگرام. یہ جو ہے ایک اسپیشل ایجوکیشن کی ٹرم ہے, انڈیویجولائز انسٹرکشن پروگرام. تو اس پروگرام کے تحت کیا کیا جاتا ہے کہ جو انڈیویجول اسٹوڈنٹ ہیں اس کو فوکس کیا جاتا ہے. اس کا پرنسپل کیا ہے؟ ریچ اینڈ ٹیچ ایوری اسٹوڈنٹ. یہ بھی یاد رکھیے گا. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو, انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کے پیس کو دیکھا جاتا ہے, اس کی گروتھ کو دیکھا جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کی ریڈینس سکلز ہیں, یہ ساری دیکھی جاتی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ٹائم کنسٹرینٹ آتا ہے, کلاس سائز زیادہ ہے تو ٹیچر پہ لوڈ زیادہ بڑھ جائے گا, اور ٹیچر کی پریپیئرڈنیس, ٹیچر کی کا جو اسٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ بھی ہونا چاہیے. گروپ ڈیفرینشیٹڈ میں سارا میں نے بتا دیا, یہ آپ ریڈنگ خود کر لیجئے گا. اوپر یہ جو دو باکس بنے ہیں انڈیویجول انسٹرکشن, یہ اس کا پرنسپل یاد رکھیے گا. ایکوٹی پرنسپل ہے, نیڈز آف دا ون اسٹوڈنٹ. یہ کیا ہے؟ میتھڈ فار گروپس آف اسٹوڈنٹ. یہ ایکویلٹی پرنسپل جو ہے. پرسنلائز لرننگ میتھڈ کیا ہے؟ پرسنلائز لرننگ میتھڈ یہ سمجھ لیں کہ انڈیویجولائز انسٹرکشن کا ایک اور نام ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لرننگ جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے اسٹوڈنٹ کی
جو ان کی پرسنل انٹرسٹ ہیں اور ان کی جو کیوریوسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، وہ کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، ان کی انٹرسٹس کیا ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بجائے اس کے کہ ٹیچر کی طرف سے یا جو سبجیکٹ اس کے لیے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ان کو امپوز کرنے کے، تو اسٹوڈنٹ کی یہ پاکستان میں تو یہ کنسیپٹ فالو نہیں ہوتا لیکن جاپان میں ہوتا ہے. تو یہ اس کو پرسنلائزڈ لرننگ میتھڈ بھی کہا جاتا ہے یا انڈیویجول انسٹرکشن میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. انڈیویجول میں یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو فوکس کر رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی ایک وقت میں، اور جو پرسنلائز ہے یہ چل ہی اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ کے اکارڈنگ رہا ہے. تھوڑا سا اس میں ان میں ڈفرینس یہ ہے، اگر یہ آ جائیں تو تھوڑا سا اس میں خیال رکھیے گا کہ انڈیویجول انسٹرکشن میں اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو ٹیچر فوکس کر رہا ہے، جبکہ جو پرسنلائز لرننگ میتھڈ ہے اس میں اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ جو بھی ہیں اس کے اکارڈنگ ساری جو انسٹرکشن ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کے بعد برین سٹارمنگ کیا ہے کہ ایک پرابلم اسٹوڈنٹ کو ٹیچر جو ہے وہ دے دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنے مائنڈ میں ایک میپ تیار کریں، آئیڈیاز ڈیولپ کریں. اسٹوڈنٹ اس پرابلم کے بارے میں جو آئیڈیاز ہیں وہ سوچتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں ریلیٹ کرتے ہیں، ریلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کا ایک آئیڈیا پریپیئر کرتے ہیں اور ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹول آف ٹیچنگ یوز بائی دا ٹیچر ان وچ میکسیمم اور آل آف دا اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ بائی ریسپونڈنگ اور پریزنٹنگ ویوز آن ون ٹاپک. ایک ٹاپک کے اوپر اپنے سارے جو ان کے دماغ میں ویوز ہوتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اس ٹیکنیک سے کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے مائنڈ میں آئیڈیاز ڈیولپ کریں. اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، پروسیس ٹو obtain میکسیمم نمبر آف آئیڈیاز اور نیو آئیڈیاز ریلیٹنگ ٹو اسپیسیفک ایریا آف انٹرسٹ. ایک اسپیسیفک ایریا آف انٹرسٹ یا ایک اسپیسیفک لرننگ ٹاسک سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ کا میکسیمم نمبر آف آئیڈیاز اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کرنا، اس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ میتھڈ. MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے یہ. اس کلاس میں کیا ہوتا ہے، کلاس میں ٹیچر جو ہے وہ کلاس کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے اور ان کو ایک ٹاپک جو ہے وہ ٹاپک ہر گروپ کو الگ الگ یا ایک ہی ٹاپک اسٹوڈنٹ کو دے دیتا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کی جو نیڈ یا انٹرسٹ ہیں، انٹرسٹ ایریا کے اکارڈنگ جو ہے ان کو ٹاپک بھی دیا جا سکتا ہے. تو ٹیچر اس میں جو کویسچن ہے اس پرابلم سے ریلیٹڈ، اس سچویشن سے ریلیٹڈ وہ انٹروڈیوس کراتا ہے. انٹروڈیوس کرانے کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کے میکسیمم پاسبل جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. ڈیولپ کرنے کے بعد جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں ان آئیڈیاز کو، اس پہ ججمنٹ کی جاتی ہے، ایگزامن کیا جاتا ہے، اور ایگزامن کرنے کے بعد جو کہہ لیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ٹیچر ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. اس کی دو ٹائپس ہیں، انڈیویجول برین سٹارمنگ اور گروپ برین سٹارمنگ. انڈیویجول میں یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنا آئیڈیا شیئر کرے گا. گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ 3-4 کا گروپ ہے یا 5-10 کا، اکارڈنگ ٹو نیڈ یا ٹیچر کی اس پہ ڈائریکشن کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گروپ کی شکل میں ایک آئیڈیا پہ سوچتے ہیں اور پھر اس کا جواب پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے سٹیپس کیا ہیں، پریپیئر دا گروپ کو تشکیل دینا، ان کو پرابلم کا بتانا، پریزنٹ دا پرابلم، گائیڈ دا ڈسکشن، اینالائز دا آئیڈیاز. یہ جو ہے اس کے سٹیپس ہیں. اس کے بعد اس کو کیا پڑھیں، کیروزل برین سٹارمنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں وہ پکچرز کی شکل میں یا پینٹنگ کی شکل میں یا ڈرائنگ کی شکل میں، ٹیکسچول فارم میں ایک دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چسپاں کر دی جاتی ہیں، ایڈہیئر کر دی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے ان کمرے کی دیواروں کے ساتھ یا ڈور پہ جہاں پہ بھی فیزیبل ہو کلاس روم کے اندر، تو اسٹوڈنٹ ان پکچر سے، ان ٹیکسچول جو انفارمیشن ہے وہاں سے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں ان کے پاس جا کے، ان ٹاپکس اور سب ٹاپکس کے بعد. تو اس طرح کی کیروزل برین سٹارمنگ اس کو کہتے ہیں. نیگیٹو برین سٹارمنگ اس کی ایک اور ٹائپ ہے برین سٹارمنگ کی، کہ اسٹوڈنٹ ایک چیز سوچ رہا ہے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو ٹیچر اس کو منع کرتا ہے کہ نہیں یہ اس سائڈ پہ آپ نے نہیں جانا. افینٹی ڈائیگرام یہ جو ہے کاواکیٹا جیرو نے اس کی ایئر 1960 میں ایک کنسیپٹ دیا تھا برین سٹارمنگ کے بارے میں، کہ اسٹوڈنٹ جب برین سٹارمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ڈائیگرام جنریٹ کریں اپنے اس کی ٹیبولر فارم میں، سرکولر فارم میں، ایروز کی شکل میں ایک ڈائیگرام جنریٹ کریں. جو آئیڈیا ان کے مائنڈ میں آتا ہے تو وہ اس کو آپس ان سارے آئیڈیاز کو انٹر لنک کریں، ایک انٹر لنک کرنے کے لیے ایک ڈائیگرام بنائیں
اور اس پہ جو ہے ایروز کے تھرو، سرکلز کے تھرو یا باکسز کے تھرو ان کو آپس میں انٹر لنک کریں. تو جو برین سٹارمنگ سے سمپلی یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے، برین سٹارمنگ کے بعد اسٹوڈنٹ اپنے آئیڈیاز کو ایک پکٹوریل فارم میں جب ڈرا کرتے ہیں تو اس کو افینٹی ڈائیگرام کہتے ہیں. کاواکیٹا جیرو اس کو کے جے میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس نے 1960 میں انٹروڈیوس کروایا تھا. فیلڈ ٹرپس ہمارا اگلا ٹاپک ہے. فیلڈ ٹرپس کیا ہے؟ فیلڈ ٹرپس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس روم سے باہر اپنے نیچرل انوائرمنٹ سے باہر جا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اور اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں آبزرو کرتے ہیں. مثلا جو ہے وہ سائنس کا ٹاپک ہے، جیسے سائنس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے کہ کچھ جو ہے پودے مونوکاٹ ہوتے ہیں، کچھ ڈائی کاٹ ہوتے ہیں، ایک دالہ دو دالہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو باہر فیلڈ میں لے جائے گا اور جو ان کے پتے دکھائے گا کہ یہ جو نوکیلے پتے والے ہوتے ہیں یہ مونوکاٹ ہوتے ہیں، جو چوڑے پتے ہوتے ہیں پتوں والے پودے ہوتے ہیں یہ ڈائی کاٹ ہوتے ہیں. یہ فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹ کو ٹیچر جو ہے وہ فیلڈ میں کلاس روم کے باہر نیچرل انوائرمنٹ میں لے جائے گا، نیچرل انوائرمنٹ میں چیزیں ان کو دکھائے گا. یا جیسے ہسٹری کا سبجیکٹ ہے تو ہسٹری کے سبجیکٹ میں ٹیچر ان کو کہیں کہیں ٹرپ پہ بھی لے کے جا سکتا ہے. مونجو دڑو ہماری ہسٹری کا حصہ ہے، وہاں پہ شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، تو اس طرح کی جگہوں پہ جا کے ٹیچر جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ میں ان کی آبزرویشن کروا رہا ہے اسٹوڈنٹ کی. تو اس طرح کے جو میتھڈ ہوتا ہے اس کو فیلڈ ٹرپس کہتے ہیں. یہ فیلڈ ٹرپس جو ہے اس کو ایکسکرشنز بھی کہا جاتا ہے. یہ اسٹوڈنٹ اپنی کلاس روم کو چھوڑ کے باہر کے نارمل یا نیچرل انوائرمنٹ میں جا کے کرتے ہیں. ریئل لائف سچویشن کو دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، اس کے پرپسز کیا ہیں، کلاس روم انسٹرکشن کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کو ایڈ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو انفارمیشن جو انہوں نے مثلا مونجو دڑو کے بارے میں ایک انفارمیشن اسٹوڈنٹ نے کتاب میں پڑھی ہے، جب وہ وہاں جا کے دیکھے گا تو جیسے ہم نے پڑھا 75% تو انفارمیشن اس کو دیکھنے سے جو ہے اس نے ایبزارو کر لینی ہے. تو فیلڈ ٹرپس جو ہے نیچرل سٹیمولیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں، لرننگ کو انہانس کرتے ہیں. کہاں کہاں ہم جا سکتے ہیں اس میں؟ ہم کسی فارم پہ جا سکتے ہیں، کسی فروٹ فارم پہ، کسی اینیمل کے یا کسی بھی اس طرح کے فارم پہ جا سکتے ہیں، ڈسٹنٹ میڈوز پہ جا سکتے ہیں، میوزیم کو دیکھ سکتے ہیں، زو کو دیکھ سکتے ہیں، فارسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، انڈسٹری پہ جا سکتے ہیں. فائدے اس کے وہی ہیں جو اس کے پرپسز ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ایکسپینسز ہوتے ہیں، سیفٹی اور سیکورٹی کے آج کل ہمارے ہاں ایشوز ہیں. اب فیلڈ ٹرپس پہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، ایک بڑا اہم یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے فش بون، کہ ایک چیز کے ساتھ کتنی چیزیں لنک کر رہی ہیں. یعنی ایک ٹاپک ہے، ایک آبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو یہ جو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے ایک چیز کے ساتھ، اس کی کوئی لنکیج ہے، تو اس کو کہتے ہیں فش بون. فش بون کیا ہے؟ اٹ از این آرگنائزنگ ٹول ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹ ویژولائز دیٹ ہاؤ مینی ایونٹس کین بی ٹائڈ ٹو این ایونٹ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو ریزلٹس، کہ ایک چیز کے ساتھ یا ایک ایونٹ کے ساتھ اور کون کون سے ایونٹ جڑے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گھر میں یا ویسے اسکول میں کہیں پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم جب اس کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو کافی سارے اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ جو کافی ساری وجوہات ہیں ان کو جب یہ آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں تو اس کو فش بون کہتے ہیں. اٹ از این آرگنائزنگ ٹول ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹ ویژولائز دیٹ ہاؤ مینی ایونٹس کین بی ٹائڈ ٹو این ایونٹ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو ریزلٹس. اس کے بعد ہے فیلڈ آبزرویشن. فیلڈ آبزرویشن سیم ایسے ہی ہے جیسے فیلڈ ٹرپس ہیں. تو یہ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فیلڈ ٹرپس یا فیلڈ آبزرویشن. اس کے لیے آپ نے کی ورڈ ایک یاد رکھنا ہے، وہ ہے فرسٹ ہینڈ. ٹھیک ہے، فرسٹ ہینڈ کا کیا مطلب ہے کہ آن دا اسپاٹ آپ کوئی چیز جو ہے ایبزارب کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، گین کرتے ہیں. فرسٹ ہینڈ جو ہے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. تو اس کے لیے کی ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے فیلڈ ٹرپ اور فیلڈ آبزرویشن کے لیے. سم ٹائم یہ جو ہے فیلڈ ٹرپس کا پوچھا جاتا ہے اور کبھی کبھار فیلڈ آبزرویشن کا. اچھا، کیس اسٹڈی میتھڈ. کیس اسٹڈی، جی آواز کلیئر ہے سب کو؟ اچھا چپ ہے نا آپ سارے لوگ، میں نے کہا شاید. کیس اسٹڈیز کیا ہیں؟ ریئل لائف پرابلمز ہوتے ہیں. جو ریئل لائف پرابلم ہیں ان کو لمبے عرصے تک اسٹڈی کرنا. یعنی کسی اسٹوڈنٹ کا ایشو ہے، کسی اسپیسیفک ایریا کا، کسی یونٹ کا ایشو ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کا ایشو ہے، اس کو انٹینسولی اسٹڈی کرنا، ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرنا اور لمبے ڈیوریشن کے لیے کرنا.
اس کے سارے پروز اینڈ کونس کو دیکھنا، اس کو کہتے ہیں کیس اسٹڈی میتھڈ. کیس اسٹڈیز آر ریئل لائف پرابلمس دیٹ ہیو ارائزن ان دا ورک پلیس دیٹ اسٹوڈنٹ مسٹ سالو. تو اسکول میں کلاس روم کے اندر بھی اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں. مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ٹیچر جو ہے اس کو انٹینسیولی اسٹڈی کرے گا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو روزانہ لیٹ آتا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، سبق اس کو یاد نہیں ہوتا، ہوم ورک یہ کرتا نہیں ہے، تو ریزن کیا ہے. تو وہ اس کی جو ہے اس اسٹوڈنٹ کی اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کو انٹینسیولی اسٹڈی کرے گا، اس کے پرابلمس کو فائنڈ آؤٹ کرے گا اور اس کے سلوشن نکالے گا ایکسپلور کرنے کے بعد اس کے سچویشن. اب چونکہ یہ ایک ریئل لائف ہے تو اس طرح کی ریئل لائف کسی بھی ایشو کو اسٹڈی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیس اسٹڈی میتھڈ کہتے ہیں. اس میں کتنی طرح کے یہ ہوتے ہیں؟ سنگل اسٹڈی یعنی انڈیویجول کو آپ کر رہے ہیں، ملٹیپل کیس اسٹڈی ایک گروپ کو اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں ڈاٹا جو ہے زیادہ تر کوالٹیٹیو ہوتا ہے، سارا نہیں لیکن کسی حد تک جو ہے اگر ہم کہیں تو یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس میں کسی انسٹیٹیوٹ کی یا اس کے جو آپ کہہ لیں گے پرابلم کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میکرو ٹیچنگ اور مائکرو ٹیچنگ میں آپ نے دونوں سنے ہوں گے. جو اب ہم لیسن یہ ہمارا ہو رہا ہے یہ میکرو ٹیچنگ ہے. میکرو ٹیچنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک میکرو ٹیچنگ اور مائکرو ٹیچنگ میں دو چیزوں کا آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مائکرو ٹیچنگ ابھی تھوڑی دیر میں. میکرو ہوتا ہے، میکرو بڑے کو کہتے ہیں، مائکرو چھوٹے کو کہتے ہیں. میکرو میں ہم ملٹیپل سکلز ایک ہی ٹائم میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مائکرو میں ایک وقت میں ایک سکل سیکھی جاتی ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ میکرو ٹرم کے لیے ٹائم جو ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی 10 منٹ سے اوپر جتنا بھی ٹائم ہو، جیسے ہم جو ہے 2 گھنٹے پڑھ رہے ہیں. تو جو مائکرو ٹیچنگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم جو ہے 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز کہ میکرو ٹیچنگ میں نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ملٹیپل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مائکرو ٹیچنگ ہے اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹ 5 to 10 ہوتے ہیں. تو 3 میجر ڈفرینس ہیں میکرو اینڈ مائکرو ٹیچنگ میں. Macro teaching occurs when a teacher provides instruction to entire class at one time for an extended period of time more than 10 minutes. Usually جو ہے یہ 30 to 40 minutes یا sometime 45 minutes کا ٹائم یہ ہوتا ہے. یہ اوورال اپروچ ہے. اس میں ٹیچر جو ہے وہ لیکچر فارمیٹ پہ انفارمیشن ڈیلیور کرتا ہے، اور ٹیچر جتنی بھی اس کی انفارمیشن ہے یعنی ملٹیپل سکلز ملٹیپل انفارمیشن ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں جو ہے سارے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. اور ٹیچر جو ہے آڈیٹری لرننگ پہ ریلائی کرتا ہے، یعنی جیسے لیکچر میتھڈ ہے سیم اسی طرح. جو مائکرو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اس میں بس یہ اس میں اور اس میں 3 یہ ڈفرینسز ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ڈرل میتھڈ. اچھا، یہ اس طرح سے بھی کویسچن آتے ہیں، جیسے یہ ڈرل میتھڈ ہے تو یہ میتھمیٹکس کے لیے، میوزک کے لیے، آرٹس کے لیے، ایتھلیٹکس کے لیے یہ جو ہے یوزفل ہوتا ہے. سائنس کے لیے جیسے پروجیکٹ میتھڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے، ایکٹیویٹی میتھڈ ہے یا پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، یہ سائنس کے لیے. لیکن اگر آپ سے کویسچن آ جائے کہ وچ میتھڈ از یوزڈ فار سائنس سبجیکٹس ایٹ ایلیمنٹری لیول، تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ پروجیکٹ میتھڈ لکھنا ہے. اچھا، ڈرل میتھڈ جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک سکل کو بار بار کرایا جاتا ہے، ایک کنٹینٹ کو، ایک پریکٹس کو، ایک سکل کو ریپیٹ کرایا جاتا ہے. ٹیچر بار بار ریپیٹ کراتا ہے، اس وقت تک کراتا ہے جب تک اسٹوڈنٹ اس پہ ماسٹری یا کمانڈ حاصل نہ کر لیں. جیسے میتھ کے کویسچن ہے، ٹیچر ایڈیشن پڑھا رہا ہے فار ایگزامپل کسی کلاس میں، بچے کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آیا، اسے کہتے ہیں دوبارہ کریں، وہ دوسری دفعہ کر کے کہتے ہیں پھر مسٹیک ہوتے ہوئے کہتے ہیں دوبارہ کریں. اب اس نے ٹھیک کر لیا، کہتے ہیں اچھا 2 دفعہ اب کر کے دکھائیں 2 اور سوال دے کے. تو ریزن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو جو ہے ماسٹری ڈیولپ کرنا، کہ اس میں پرفیکٹنس آ جائے اس چیز کی. Method where practice or repetition is made multiple time for memorization or grasping a content. Language, mathematics, music, art, athletics program یہ ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہے. Provide focus on accuracy to learning by repetition. تو ماڈرن میتھڈ آف ٹیچنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. آپ لوگ پانی پی لیں، چائے پی لیں. انشاءاللہ 9:20 پہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ پہ سر جی چلیں. سر آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی 25 منٹ پہ سٹارٹ کریں گے.
چلیں چلیں ٹھیک ہے، 25 پہ سٹارٹ کریں گے. آپ لوگ جو ہے وہ 10-12 منٹ کی بریک کر لیں، انشاءاللہ 25 پہ پھر سٹارٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے سر جی، تھینک یو سو مچ. ہاں جی تو میں تو ادھر گھر ہوں، میں نے تو اس ٹائم بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ آ جائیں. آج میں آ رہا ہوں.
جی سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ جی سر ہو رہی ہیں. اچھا تھینک یو. اچھا میں نے وائس نوٹ بھی ویسے کیا آپ سب کو، تو میں دیکھ رہا تھا کہ تھوڑا بہت جو ہے نا کچھ ایم سی کیوز ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ جس میں اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا کہ اس کا جو بیسٹ پاسبل سلوشن ہے وہ آپ کو 4 سے 5 ڈفرینٹ بکس جو میرے پاس اویلیبل ہیں، تو ان بکس کا جو ہے جو ان کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں اور ان کو ڈسکس بھی کیا جائے 1 یا 2 سیشن میں نا، تو وہ بھی انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. میرے خیال میں ٹائم ہو گیا، سٹارٹ کریں جی. ماڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ. جی سر اسٹارٹ کریں. اچھا یہ ایم سی کیوز کی شکل میں بھی ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ 2-3 آپشن دیے گئے ہوں گے کہ یا ان 3-4 دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک یہ جو مینشن ہے یہ ہو سکتا ہے، یا یہ سارے ہوں تو ابو آل بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، جیسے آج کل پی پی ایس سی کا ٹرینڈ ہے نن آف دیز. ایک نیا انہوں نے ڈسٹرکٹر استعمال کر رہے ہیں آج کل جو بڑا کنفیوز کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو. ماڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ ہم ڈسکس کریں گے ابھی. یہ جو ہے پروگرامڈ انسٹرکشن، مائکرو ٹیچنگ، سیمولیشن، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن اور ای پیڈاگوجی یا آن لائن لرننگ، یہ اس کے ڈفرینٹ جو ہے موڈز ہیں، ماڈرن جو ماڈلز ہیں یا میتھڈز ہیں ٹیچنگ کے. ان میں سب سے پہلے ہے پروگرام انسٹرکشن. بی ایف اسکنر نے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا میتھڈ. اچھا ایک ٹرم جو ہے آپرینٹ کنڈیشننگ، یہ ہم جو ہے یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا لا آف ایفیکٹ میں تھارن ڈائک نے جو لرننگ کے لاز بتائے تھے اس میں اس نے لا آف ایفیکٹ بتایا تھا، جس کو ہم نے کہا کہ یہ جو لا ہے یہ فالو کرتا ہے آپرینٹ کنڈیشننگ کو. ابھی جو پروگرام انسٹرکشن ہے یہ بھی آپرینٹ کنڈیشننگ کی بیس پہ ہے. کیسے ہے؟ چونکہ یہ تو دیا آپرینٹ کنڈیشننگ بھی اسکنر نے دی ہے جو تھیری ہے، اور یہ بھی پروگرام انسٹرکشن جو اپروچ ہے یہ بھی اسکنر نے انٹروڈیوس کروائی ہے. تو کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے کہ آپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے پلیز آپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹ تو ایسے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ایگزام دیا ہے، وہ تو بتا دیں گے. سر بہت زیادہ اسٹیمولس ہوتے ہیں ماحول میں، تو جو ہمیں زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس پہ رسپانس دیتے ہیں. اچھا جی جعفر سر صاحب یہ آپ بتانا چاہ رہے تھے. یہ ایکچولی یہ ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے یا مطلب کہ وے ہوتا ہے جس میں ہم رسپانس پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم سارا سال ایگزام کی تیاری کرتے ہیں اور اینڈ پہ ایگزام دیتے ہیں اور ہمیں ایوارڈ ملتا ہے، تو وہ رسپانس ملتا ہے یا کہ ہم اب وہ اسٹیمولیٹ سوری وہ ہمیں ایک ریوارڈ جو ملتا ہے وہ رسپانس ملتا ہے. جی جی صحیح ہے، تھینک یو سو مچ جعفر صاحب. اچھا آپرینٹ کنڈیشننگ کی میں نے ایک سمپل سی ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپرینٹ کنڈیشننگ ہے لرننگ ڈیو ٹو کانسیکوینسز. لرننگ ڈیو ٹو کانسیکوینسز، یہ اس کی بالکل اسمارٹ سی اور شارٹ سی ڈیفینیشن ہے کہ کانسیکوینسز کی وجہ سے، نتائج کا پتہ ہونے کی وجہ سے جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ریوارڈ ملے گا. مثلا ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں اس نے کینڈیز لی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو بچہ چپ کر کے بیٹھے گا اس کو یہ کینڈی ملے گی. اب بچوں کو پتہ ہے کہ مجھے کینڈی ملے گی، تو انہیں نظر آ رہی ہے کینڈی، تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، اور جو چپ کر کے بیٹھے گا ٹیچر اس کو کینڈی دے دیتا ہے. یا ٹیچر کہتا ہے سیٹ، بچوں کو کہتا ہے کہ سیٹ، جو ہے میرے سیٹ کہنے پہ سیٹ کرے گا تو اس کو یہ کینڈی ملے گی فار ایگزامپل. یا کوئی اور گفٹ وہ کوئی دے دیتا ہے، یا کوئی اور چیز ان کی کوئی بک یا پینسل یا اس طرح کی کوئی چیز دیتا ہے، تو ان کو انسٹرکشن دیتا ہے ساتھ میں، اس کے ہاتھ میں ہے یا ویسے وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ ملے گی. اب اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ ملنی ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ. کلیئر ہو گیا سب کو؟ کلاسیکل کنڈیشننگ میں اسٹیمولس کا رول ہوتا ہے،
اس میں ایک سٹیمولس اور ایک اس کے ساتھ ایک اور سٹیمولس اٹیچ ہوتا ہے، اس سے ریسپانس جو نیا ریسپانس جو پہلے والا ریسپانس ہے نیا سٹیمولس کی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے. اس پیچیدگی میں ابھی ہم نہیں پڑھنے والے، انشاءاللہ اس کو سائیکالوجی کے چیپٹر میں ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے. آپرینٹ کنڈیشننگ کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ کسی کو بھی نہیں ہوا ہے؟ جی سر. اچھا جی سر ہو گیا. اچھا ہو گیا. پروگرام انسٹرکشن جو ہے یہ اسکینر نے انٹروڈیوس کرایا میتھڈ. یہ آپرینٹ کنڈیشننگ اس کا پرنسپل ہے، سائیکولوجیکل پرنسپل، یہ اس پہ بلیو یا بیس کرتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، سٹارٹ میں اسکینر نے ایک جیسے کمپیوٹر ہے اس طرح کی ایک مشین انٹروڈیوس کرائی. اس مشین میں کیا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو ساری انسٹرکشن پہلے پرووائڈ کر دی جاتی تھی، یعنی جو بھی اس سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ انسٹرکشن اسٹوڈنٹ کو دے دی جاتی تھی. انسٹرکشن دینے کے بعد اسٹوڈنٹ کو اس مشین کے اوپر جو ہے ایک پرابلم جو ہے وہ شو ہوتا تھا یا ایک کویسچن شو ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ نے ان کا آنسر دینا ہوتا تھا اور اگلا سوال اس وقت تک اسٹوڈنٹ کو اسکرین پہ شو نہیں ہوتا تھا جب تک پہلے سوال کا وہ جواب نہیں دیتے تھے. تو یہ چونکہ ایک سیکوینس میں چل رہی ہوتی تھی اور انہیں پتہ ہے اسٹوڈنٹ کو کہ میں جواب دوں گا اس سوال کا تو اگلا سوال جو ہے مجھے شو ہوگا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے آپرینٹ کنڈیشننگ. اسے پتہ ہے کہ میرا جواب ٹھیک ہے تو میں آگے چلوں گا، اگر نہیں ہے تو میں آگے نہیں موو کر سکتا. تو پروگرام کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی اگر کمپیوٹر کا بندہ یا بندی یہاں پہ اس وقت کلاس اٹینڈ کر رہا ہے تو پروگرام ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر ہمیں مختلف اپلیکیشنز ہیں، جیسے یہ مائکروسافٹ ٹیم جس پہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک اپلیکیشن ہے، ایک پروگرام ہے جس کے تھرو ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ پروگرام ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے. اسی طرح یہ پروگرام بھی ہے کمپیوٹر، اس کی جو ماڈرن شیپ ہے آج کل وہ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن ہے، CAI یا آن لائن لرننگ. تو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے جس میں اسٹوڈنٹ کو، یہ میں پڑھ دیتا ہوں، دا میتھڈ آف ٹیچنگ ان وچ دا انفارمیشن ٹو بی لرنڈ از پریزنٹڈ ان ڈسکریٹ یونٹس، یعنی چھوٹے چھوٹے یونٹس میں اسٹوڈنٹ کو پریزنٹ کی جاتی ہے کویسچن کی شکل میں. اس کو فریم کہتے ہیں. ویسے ایک جو اس کا پیس ہوتا ہے یا ایک یونٹ ہوتا ہے ڈسکریٹ یونٹ، اس میں اس کے بعد ود دا کریکٹ ریسپانس ٹو ایچ یونٹ ریکوائرڈ بفور دا لرنر مے ایڈوانس ٹو دا نیکسٹ یونٹ اور کویسچن. اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دے گا تو ہی اگلا سوال اس کو شو ہوگا یا اگلے سوال پہ وہ موو کر سکتا ہے. اٹ از انڈیویجولائزڈ اسٹریٹجی، ہر اسٹوڈنٹ انڈیویجولی جو ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. آپرینٹ کنڈیشننگ اس کا پرنسپل ہے. اور the response of the learner are strictly controlled by the programmer. جو پروگرامر ہے یعنی جو ہمارا سسٹم ہے، جو مشین جو اس نے یوز کی تھی وہ اس کو کنٹرول کرتی تھی. میتھڈز آف لرننگ جو پروگرام انسٹرکشن ہیں اس کے دو طرح کے ہیں. ایک جو اسکینر نے چونکہ انٹروڈیوس کرایا تھا، اگر کویسچن آ جائے تو ہو از دا فاؤنڈر آف پروگرام انسٹرکشن، تو اس کا آنسر ہے اسکینر. آ سکتا ہے امتحان میں. میتھڈز آف لرننگ اس کے دو ہیں. اسکینر نے جو انٹروڈیوس کرایا اس کو لینئر پروگرام کہا جاتا ہے. لرنر رائٹ آنسر، اس میں اس کا اگر تھیم دیکھا جائے تو لرنر جو ہے اس کو جواب لکھنا ہوتا تھا اس کویسچن کا جو اس کو شو ہوتا ہے. تو اس میں ایک سیریز میں سوال چلتے ہیں، یعنی پہلے سے لے کر آخر تک ایک سیکوینس میں ایک پراپر آرڈر یا ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں شروع سے اینڈ تک، تو اس لیے اس کو لینئر کہا جاتا ہے. اور اس میں دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک تو یہ لینئر ہے ایک پراپر آرڈر میں چلتے تھے سوال، اور دوسرا اس میں جواب لکھنا پڑتا تھا، تو اس لیے اس کو لینئر کہا جاتا ہے. اٹ انکلوڈس اے اسکیجول آف ری انفورسمنٹ فار ایکٹیویٹیز پلیسڈ ان اے اسپیسیفک کنٹینیوس آرڈر. دا لرنر اسٹارٹس فرام انیشیل بیہیویئر ٹو ٹرمینل بیہیویئر فالوئنگ اے اسٹریٹ لائن. دا اسٹوڈنٹ پروسیڈ فرام ون فریم. اچھا، یہ فریم کیا ہوتا ہے کہ جو کانٹینٹ ہے، جو سارا ٹاپک ہے، اس کو پیسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ایک پیس کو فریم کہا جاتا ہے. ٹو دا نیکسٹ انٹل کمپلیٹس دا پروگرام. اسٹوڈنٹ جو ہے ایک فریم سے دوسرے فریم تک اس وقت تک پہنچتا ہے جب تک وہ پہلے کا جواب دیتا ہے. دوسرا کیا تھا، نارمن کراؤڈر نے جو اس کا ایک اور میتھڈ انٹروڈیوس کرایا، اس نے اس کو برانچ یا انسٹنکٹ جو ہے انٹرنسک پروگرام، یہ اس نے اس کا نام دیا. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں MCQs دیے جاتے ہیں. پہلے میں کویسچن کا آنسر اسٹوڈنٹ کو رائٹ کرنا پڑتا تھا اس مشین کے اوپر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ MCQs دیے جاتے ہیں. یہ MCQs جو ہے ایک ہی وقت میں مطلب یہ ہے کہ ہوتے ہیں. برانچ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیکوینس میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. برانچ میں اب یہ ہے کہ کوئی کویسچن کسی بھی پارٹ سے آ سکتا ہے اس کانٹینٹ کے، کوئی کہیں سے بھی اچانک آ سکتا ہے. یہ نہیں ہے
کہ سٹارٹ سے انٹروڈکشن، ڈیفینیشن، اس کی ٹائپ، ایگزامپل، اس طرح کا سیکوینس نہیں ہوگا. پہلے ایگزامپل کا کویسچن بھی آ سکتا ہے، اینڈ پہ ڈیفینیشن کا بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے اس کو برانچ کا نام دیا گیا. تو اس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اس کے پرنسپلز کیا ہیں؟ 3 اس کے پرنسپل ہیں، یاد رکھیے گا. پروگرام انسٹرکشن کے 3 پرنسپلز ہیں. پرنسپل آف ایکسپوزیشن، اس میں اسٹوڈنٹ کو ساری چیزیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، پریزنٹ کر دی جاتی ہیں، جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے. دوسرا میں ڈائگنوسس ہے، اسٹوڈنٹ کی ویکنیسز جو ہوتی ہیں، ویک ایریاز ہیں لرنرز کے، وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں اس میں. اور تیسرا ہے ریمیڈیشن، جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ریمیڈیل سپورٹ بھی فراہم کی جاتی ہے. کیسے؟ ایک پیج پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مسٹیک کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو وہ پیج جو ہے وہ لنک کر دیتا ہے ایک رانگ پیج کے اوپر. وہ رانگ پیج جو ہے اس کے اوپر اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، اس جواب کی جو اسٹوڈنٹ نے دیا ہے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے آپ سولو کریں. تو وہ واپس اپنے ہوم پیج پہ آ جاتا ہے جہاں پہ وہ کویسچن کو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ریمیڈیشن، پرنسپل آف ایکسپوزیشن، ڈائگنوسس اور ریمیڈیشن. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے جو ہے یہ کریٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرتا ہے، ججمنٹ سکل ڈیولپ کرتا ہے، اور انڈیویجول اپروچ ہے، لرننگ کو انٹرسٹ کرتا ہے. اور کمپیوٹر کے ساتھ ویسے بھی بچے جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہیں یا مشین کے ساتھ. ریسٹرکشن جو ہے فریڈم آف چوائس اس میں نہیں ہے اسٹوڈنٹ کی، کیونکہ جو کنٹینٹ ان کو نظر آ رہا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ اس میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور اس میں ٹیچر کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی سارے کا سارا. اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بڑی اہم بات ہے یہ لاسٹ پوائنٹ، کہ اس میں ٹیچر بالکل انوالو نہیں ہوتا انسٹرکشن میں. یہ ٹیچر لیس اپروچ ہے. پروگرام انسٹرکشن میں ٹیچر بالکل موجود ہی نہیں ہوتا. سارے کا سارا کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر یا مشین کر رہی ہوتی تھی. آج کل اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائز ہے. کلیئر ہو گئی جی؟ 3 باتیں یاد رکھیے گا. پروگرام انسٹرکشن یہ آپرینٹ کنڈیشننگ کو فالو کرتی ہے، اسکینر نے اس کو دیا. اور دوسرا جو ہے اس کے 2 میتھڈز ہیں، اور تیسرا اس کے 3 پرنسپلز ہیں، اور یہ ٹیچر لیس ہے. فرسٹ مشین جو بنائی گئی تھی ٹیچنگ کے لیے وہ سڈنی ایل پریسے نے بنائی تھی 1920s میں. اس کے بعد اس کی یہاں پہ میں نے ایگزامپل بھی دی ہے، یہ نیچے ایک ڈیفینیشن لیتھ نے دی ہے. لیتھ نے کہتے ہیں کہ پروگرام لرننگ جو ہے وہ ایک سیکوینس آف لرننگ ہے جس میں اسٹوڈنٹ جو جب ایک سچویشن کا یا کویسچن کا آنسر دیتے ہیں تو وہ ایک بلینک سپیس کی شکل میں، یعنی جیسے خالی جگہ فل ان دا بلینکس ہوتی ہیں تو اس شکل میں دیتے ہیں. تو اس کی میں نے ایگزامپل اوپر یہاں پہ شامل کیا ہے. جیسے اس نے ڈیفینیشن دی ہے، پروگرام لرننگ از اے سیکوینس آف انسٹرکشنل مٹیریل موسٹ آف وچ ریکوائر a response to be made by completing a blank space in sentence. اس کی ایگزامپل ہے words are divided into classes. We call the largest class nouns. Nouns are the class of. اب یہ اس کا آنسر بھی اوپر دیا ہوا ہے تو اسٹوڈنٹ نے اس طرح اس کی جو بلینک ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے. اگلا جو میتھڈ ہے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن پروگرام لرننگ ہی ہے لیکن یہ اس کی ماڈرن فارم ہے. اس کو کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن اس لیے کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کمپیوٹر مینیج انسٹرکشن، یاد رکھیے گا CMI کمپیوٹر مینیج انسٹرکشن، ایک ہے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. کمپیوٹر مینیج انسٹرکشن اس میں صرف ہم چیزیں مینیج کرتے ہیں، کمپیوٹر سے اسسٹنٹس نہیں لیتے ٹیچنگ کے دوران. یعنی مثلا ہم نے رزلٹ تیار کیے، کوئی پیپر بنا لیا بچوں کے، کوئی کیوز ڈیولپ کر لیا، یا اس طرح کی کوئی کمپیوٹر سے ہم نے ہیلپ لے لی ہے تو اس کو کہیں گے کمپیوٹر مینیج انسٹرکشن. اگر کمپیوٹر اسسٹڈ ہے تو ہم سارے کا سارا کام کس کے تھرو کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر کے تھرو کر رہے ہیں. یہ ایک سیلف لرننگ ٹیکنیک ہے بالکل اسی طرح جیسے پروگرام انسٹرکشن ہے، اس کی ماڈرن فارم ہے. سیلف لرننگ ٹیکنیک یوزلی آف لائن اور آن لائن انوالو انٹریکشن آف دا اسٹوڈنٹ ود پروگرام انسٹرکشنل مٹیریل. یعنی جو ایک اسپیسیفک سافٹ ویئر ڈیولپ، جیسے یہ جو تعلیم ایپ تھی ایک بنائی گئی تھی کرونا وائرس کے دوران، جب بچے اسکول کلوز تھے تو وہ آن لائن لرننگ کے لیے انہوں نے ایپس بنائی، ڈفرینٹ سورسز لنکس دیے، لنکس پرووائڈ کیے آن لائن سورسز کے، ویڈیوز اپلوڈ کر دیں. جیسے ابھی جو سرکاری ٹیچر ہیں انہیں پتہ ہے، پرائمری ٹیچر ابھی ریسنٹلی جو ہے سنگل نیشنل کریکولم کی ٹریننگ ہوئی ہے تو ساری کی ساری انفارمیشن، کوئی ٹیچر وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ ایک سوال ہوتے تھے، ویڈیوز آتی تھیں، ویڈیوز کے بعد یا کنٹینٹ پڑھنے کے لیے ہوتا تھا، اس کے نیچے اس سے ریلیٹڈ کویسچن تھے جو اسٹوڈنٹ نے یا ٹیچرز نے حل کرنے ہوتے تھے. تو اسی طرح اس میں بھی پروگرام کے تھرو ساری کی ساری ٹیچنگ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے.
دوسرا میں نے کمپیوٹر مینیج کا بتا دیا. اس کے کچھ موڈز ہیں. اس میں سب سے پہلے ٹیوٹوریل موڈ ہے. 3 موڈز جو ہے یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں: ٹیوٹوریل موڈ، ڈرل اینڈ پریکٹس موڈ اور سیمولیشن موڈ. ٹیوٹوریل موڈ کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو پروگرام ہے یا کمپیوٹر ہے وہ انفارمیشن پریزنٹ کرتا ہے ویڈیو کی شکل میں، گراف کی شکل میں، پکچر کی شکل میں، ٹھیک ہے. اور یہ باقی جو 2 ہیں، باقی یہ تینوں ڈرل، سیمولیشن، ان کے ساتھ بھی یہ اٹیچ ہے ٹیوٹوریل موڈ. یعنی اس میں سادہ لفظوں میں کہ یہ ٹیچ کرتا ہے. ڈرل اینڈ پریکٹس موڈ میں کیا ہوتا ہے؟ سی اے آئی میں ڈرل اینڈ پریکٹس موڈ میں اسٹوڈنٹ جو ہے اس اسکل کو پریکٹس کر سکتا ہے، پرفارم کر سکتا ہے کمپیوٹر کے اوپر. سیمولیشن موڈ میں کیا ہے کہ ایک ریئل سچویشن جو ہے وہ پریزنٹ کی جاتی ہے ایک سافٹ ویئر کی مدد سے. یعنی جیسے ایک ریئل انوائرمنٹ ہوتا ہے تو کمپیوٹر کے پروگرام کی مدد سے ایک ریئل سچویشن جہاں پہ کریٹ کر کے وہ دکھائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے گیمز. اس میں اسٹوڈنٹ آپس میں اسٹوڈنٹ کمپیوٹر کے ساتھ ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہیں. اس میں ان کا کانٹیسٹ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کا. جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اور کمپیوٹر کے درمیان. ڈسکوری میں کیا ہوتا ہے؟ اگلا اس کا موڈ ہے ڈسکوری میں. کنٹینٹ کافی سارا اویلیبل ہوتا ہے. اس سے اسٹوڈنٹ نے اس کنٹینٹ سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ چیلنجنگ کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کو انالائز کرنا ہوتا ہے، اس کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے اور ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایویلویشن سے، انالیسس سے ڈسکوری لرننگ اسکل جو ہے ان کی ڈیولپ ہوتی ہے. پرابلم سالونگ اس کا موڈ آخری موڈ ہے چھٹا. اس میں کوئی پرابلمس دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے. اس کے موڈز یاد رکھیں گے: ٹیوٹوریل، پریزنٹیشن ہے، ڈرل اینڈ پریکٹس. یہ کس چیز کے لیے ہے؟ ریپیٹنگ پریکٹس کے لیے ہے. سیمولیشن جو ہے ریئل لائف سچویشن کو، ریالٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک موڈ ہے. گیمز میں اسٹوڈنٹ اور کمپیوٹر کا کمپٹیشن ہے. ڈسکوری میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ کنٹینٹ یا کوئی ایک چیلنج پرووائڈ کیا جاتا ہے جس کو اسٹوڈنٹ نے انالائز کرنا ہوتا ہے. ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز سیم اسی طرح ہی ہیں جیسے پیچھے ہم نے پڑھے ہیں پروگرام انسٹرکشن کے. ٹرمینالوجیز کچھ ہیں، ایبریویشنز ہیں: کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشن، کمپیوٹر بیسڈ انسٹرکشن، CAI، CBE، کمپیوٹر بیسڈ انسٹرکشن CBI، کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن CBE، کمپیوٹر انریچڈ انسٹرکشن CEI اور کمپیوٹر مینیج انسٹرکشن CMI. ویب بیسڈ ٹریننگ WBT، ویب بیسڈ لرننگ WBL، ویب بیسڈ انسٹرکشن WBI. تو یہ ٹرمینالوجیز کے ایکرونیمز بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ MCQs میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد جی جاگ رہے ہیں سارے؟ جی سر. چلیں لاسٹ 2 سلائڈز انشاءاللہ یہ 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. مائکرو ٹیچنگ جو ہے ڈویٹ W. ایلن نے 1961 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی USA میں یہ ایک میتھڈ انٹروڈیوس کروایا. یاد رکھیے گا یہ ایک ٹیچنگ میتھڈ نہیں ہے، ٹیچر ٹریننگ میتھڈ ہے. یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مائکرو ٹیچنگ کوئی ٹیچنگ ہے، یہ ہے ٹیچنگ لیکن ٹیچر کی ٹیچنگ ہے. یعنی ایک ٹیچر کو آپ ایک کوئی اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں مائکرو ٹیچنگ. ایلن نے 1961 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی USA میں انٹروڈیوس کروایا. انٹرویوز میں ہر تیسرے اسٹوڈنٹ سے یہ کویسچن پوچھا گیا: واٹ از مائکرو ٹیچنگ؟ مائکرو ٹیچنگ جو ہے ایک اسکیل ڈاؤن ہے. اسکیل ڈاؤن مطلب سائز میں کمی. اسکیل ڈاؤن ٹیچنگ انکاؤنٹر ان کلاس سائز اینڈ کلاس ٹائم. یہاں پہ یہ ایلن کی ڈیفینیشن ہے. آپ اس میں مزید بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں اپنی طرف سے تو اس میں اس کا بھی کر سکتے ہیں، کانٹینٹ کا بھی کر سکتے ہیں کہ کانٹینٹ بھی اس میں اسکیل ڈاؤن کیا جاتا ہے. مائکرو ٹیچنگ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ ایک اسپیسیفک اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ پروسیس. اس میں جو کریکٹر اس کے ہیں، اس میں 5 سے 10 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ڈیوریشن اس کا 5 سے 10 منٹ ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے، اس کے تھوڑے سے آبجیکٹیو ہوتے ہیں، 1-2 بس اتنے سے. اور ایک ٹیچنگ اسکل ایک وقت میں اس میں سکھائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انڈیویجولائز انسٹرکشن ہوتی ہے، ہائیلی انڈیویجولائز، چونکہ تھوڑے سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہ امیجیٹ فیڈ بیک بھی اسٹوڈنٹ جو ہے جو اپنے ٹیچر کو وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کا ایک سائیکل دیکھیں. اس کا سائیکل جو ہے یہ 6 سٹیپس پہ مشتمل ہے. سب سے پہلا جو اس کا سٹیپ ہے اس کو کہتے ہیں پلاننگ. دوسرا ہے ٹیچنگ. تیسرا ہے فیڈ بیک. چوتھا ہے ری پلان. یہ والا یہ کب کرتے ہیں؟
یہ میں بتاتا ہوں. اس کے بعد ہے ری ٹیچنگ اور اس کے بعد جو ہے ری فیڈ بیک. ایک جو ہے یہاں پہ مس ہے تو یہ آپ نے شامل کرنا ہے. 5 انہوں نے 1 2 3 4 اور 5. ہاں جی, ری فیڈ بیک یہاں پہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے شامل کر لینا. یہ یہاں پہ مس ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے پلان. اب ٹیچر نے اپنے 5 سے 10 اسٹوڈنٹ کو ایک اسکل, فار ایگزامپل اسیسمنٹ اسکل, بچوں کی اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے, ٹیچر نے یہ اسکل سکھانی ہے. تو سب سے پہلے وہ پلاننگ کرے گا کہ میں جو ہے کس انداز سے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ جو ہے یہ لیکچر یا یہ اسکل میں کیسے ڈیولپ کروں گا. تو اس کے لیے وہ پلاننگ کے بعد وہ ٹیچنگ کرے گا 6 منٹس کے لیے. جیسے ہم نے بتایا, ہم نے بات کی کہ 5 سے 10 منٹ, یہ دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ 5 سے 10 منٹ اس کا ڈیوریشن ہے. تو 6 منٹ وہ ٹیچنگ کرے گا, یعنی وہ جو اسکل ہے ایک اس کو ڈیولپ کرے گا اسٹوڈنٹ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر. اس کے ڈیولپمنٹ کے بعد اس سے فیڈ بیک لے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹ کو اس کی سمجھ لگی ہے. ان کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں لگی تو وہ دوبارہ پھر کیا کرے گا, یہ 6 منٹ کا اس کا جو ٹوٹل سائیکل ہے یہ 36 منٹ کا ہے. میں یہ بھی بتاتا ہوں, ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ ٹائم آپ کہہ رہے ہیں 5 سے 10 منٹ, ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 36 منٹ ہے. یہ تھوڑا سا میں اس پہ بھی ایکسپلینیشن دوں گا. پلاننگ کی, ٹیچنگ کی 6 منٹ اور فیڈ بیک لیا. فیڈ بیک بعد پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹ کو تو ایشو آ رہا ہے. ری پلاننگ کی 12 منٹ, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 6 منٹ کی ری ٹیچنگ کی اور 6 منٹ کا پھر ری فیڈ بیک لیا. تو ٹوٹل یہ 36 منٹ کا سائیکل بنا. اب سوال یہ ہے, آپ لوگوں نے یقیناً آپ نے کرنا تھا سوال کہ یہ تو آپ کہہ رہے تھے 36 منٹ, ادھر کہہ رہے ہیں 36 منٹ کا سائیکل ہے, اوپر کہہ رہے ہیں 5 سے 10 منٹ کا, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں ٹیچنگ جو ہے وہ کی جائے گی 5 سے 10 منٹ میں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی آپ دیکھیں, اگر ادھر بھی آپ دیکھیں تو جتنی دفعہ کی جائے گی وہ 5 سے 10 منٹ, یعنی اس کے لیے منیمم 6 منٹ اس کے سائیکل میں رکھے گئے ہیں. باقی جو ہے وہ فیڈ بیک کا ہے. ایک جو ہاف سائیکل ہے وہ جو ہے 18 منٹ کا ہے, اور باقی ہاف جو ہے وہ بکی 18 منٹ کا, اگر دوبارہ اس کو ضرورت. ٹیچنگ صرف 6 منٹ کی جائے گی, اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ 5 سے 10 منٹ اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے؟ ایڈوانٹیجز یہ ہیں, اس میں کلاس جو ہے اس میں کمپلیکسٹیز کم ہوتی ہیں, سیف پریکٹس ہے, سائنٹیفک ہے, موٹیویشنل ہے, تھوڑے ٹائم میں جو ہے ہم ایک سکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. اسکل ڈس ایڈوانٹیج یا لمیٹیشن کیا ہے؟ اسکل اورینٹڈ ٹیچر ہمیں چاہیے, یہ ایک نیرو ٹرم ہے, صرف اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہو سکتی ہے, ٹیچنگ کے لیے یوز نہیں ہو سکتی. کمپیٹنٹ ٹیچر اس کے لیے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہے ٹینڈ ٹو ریڈیوس دا کریٹیوٹی آف ٹیچرز کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے. یہ ٹائم کنزیوم کرتا ہے. یہ جو اکیلا ہے, اگر یہ اکیلی مائکرو ٹیچنگ اگر یہ پریکٹس کرائی جائے تو یہ اتنی جو ہے وہ ہیلپ فل نہیں ہوگی. تو یہ کنٹرول سچویشن میں پاسبل ہے. تو یہ اس کے جو ہے لیمیٹیشنز ہیں. لاسٹ ہماری جو سلائیڈ ہے وہ ہے سیمولیشن میتھڈ, اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہمارا جو لاسٹ سیشن ہوگا اس چیپٹر کا. سیمولیشن کیا ہوتا ہے؟ سیمولیشن جیسے اوپر ہم نے پڑھا ہے, یہ پروگرام انسٹرکشن میں اس کا ایک موڈ ہے سیمولیشن موڈ, کہ ایک ریئل سچویشن کو آپ آرٹیفیشلی جو ہے وہ پریزنٹ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں. مثلا جیسے آج کل ڈرامہ چل رہا ہے ایک ارطغرل غازی والا, تو وہ آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی سیمولیشن ہے, سیمولیشن کی ایک ٹائپ ہے وہ ڈرامہ, سوشل ڈرامہ اسے کہتے ہیں. اب مطلب کہ وہ یہ ریئل سچویشن تو نہیں ہے جو اس وقت ہوئی تھی, لیکن اس کا عکس جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو سیمولیشن ایسے ہی ہے. مثلا کوئی ہسٹری ہے, یہ ہسٹری کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. جیسے جو ہے 1940 کی جو کانفرنس ہوئی, یا 1930 کا خطبہ الہ آباد ہوا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, یا اس طرح کے جو ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں ان کی پریزنٹیشن کے لیے یہ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. سیمولیشن ریفرز ٹو امیٹیشن آف ریئل ورلڈ ایکٹیویٹیز اینڈ processes in a safe environment. سیمولیشن کا ایم کیا ہوتا ہے؟ to provide an experience as close to the real thing as possible. یہ ریئل تھنگ کے مطلب میکسیمم اس میں پاسبلٹی لائی جاتی ہے کہ وہ اس کے قریب ہو. اچھا جی, جو ریئل ہے جو ورڈ سیمولیشن ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیٹیٹ ایگزیکٹلی اس کا مطلب ہے اس سے انٹرسٹ اراؤز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے اندر, رول پلینگ سے اسٹوڈنٹ ویسے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. یہ اسکل جو ہے کلاس روم میں کچھ جو اسپیسیفک سبجیکٹس ہیں ہمارے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی سب کو نہیں آ رہی آواز, جی آواز کا ایشو. اچھا چلیں, آپ کا شاید ایشو ہوگا, آپ اپنا نیٹ دیکھ لیں.
اچھا ایک ایم سی کیو بڑا امپورٹنٹ ہے جو اکثر بکس میں ملتا ہے کہ سیمولیشن میتھڈ کا یا ڈرامہ رول پلے میتھڈ کا کے بارے میں آتا ہے کہ سیمولیشن میتھڈ جو ہے اس کا یہ کمپوننٹ نہیں ہے. ڈو میک ریہرسل یہ آپشن میں ملتا ہے, اکثر کتابوں میں آپ کو ملے گا. تو یہ جو سیمولیشن میتھڈ ہے اس میں یہ ہم کہتے ہیں کہ ایکس ٹیمپور ہوتا ہے, یعنی آپ جس کو فل بدی بولتے ہیں, سڈن ہوتا ہے, بغیر پریپریشن کے ہوتا ہے, بغیر ریہرسل کے ہوتا ہے. تو اس کو اس لیے جو ہے اس میں جو آپشن اگر کہیں آ جاتا ہے جی, This skill is used by the teacher and pupils in the classroom by playing some role without any preliminary training, مطلب extempore ہے, or writing or without any rehearsal. So it can be safely concluded that simulation is a form of role playing wherein pupil teacher display the skills spontaneously, یعنی اچانک سے جو ہے بغیر تیاری کے وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اسٹائل آف سیمولیشن کیا ہے؟ رول پلے. رول پلے میں کیا ہوتا ہے؟ رول پلے میں کوئی بھی جو ریئل لائف ایکٹ ہے اس کو اسپونٹینیسلی پرفارم کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو اس میں ڈرامہ آ جاتا ہے یا گیمز آ جاتے ہیں, 3 اس کے ہوتے ہیں, رول پلے, ڈرامہ یا گیمز. تو سوشل ڈرامہ اور سائیکو ڈرامہ, سائیکالوجی کی جب بھی بات آئے گی یاد رکھیے گا وہ انڈیویجول کی بات ہوگی, وہ ایک فرد واحد کی بات ہوگی. وہ فوکس کرے گی ایک سنگل چیز کو, سنگل انڈیویجول کو, ہیومن بینگ کو. اور جب بھی یہ موسٹ آف دا کیسز ہے, ناٹ آل لیکن موسٹ آف دا کیسز. لیکن جو سوشیالوجی ہے آپ جب بھی اس کی بات ہوگی یہ اوور آل ایک کمیونٹی کی, سوسائٹی کی یا گروپ کی بات ہوگی. تو سائیکو ڈرامہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک گروپ سیٹنگ میں ہوتا ہے, ایک ایسی گروپ سیٹنگ ہے یا ایسا کہہ لیں کہ ایسی ٹائپ ہے سیمولیشن کی جس میں انڈیویجول کے پرابلمز یا نیڈز پہ فوکس کیا جاتا ہے اس میں. اور سوشل ڈرامہ میں اوور آل جو ہمارا کہہ لیں کہ گروپ کا, ایک سوسائٹی کا, اس کے پرسنز کو, مور دین ون پرسن کے جو پرابلمز ہیں وہ اس میں ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں. گیمز جو ہے اس کی اور اسٹریٹجی ہے, جو گیمز ویسے ہوتی ہیں وہی سیم اگر اس طرح کی پریکٹس کی جائیں تو اس کو سیمولیشن میتھڈ کے یہ 3 ٹائپس یا موڈز ہیں. ایڈوانٹیجز اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, نالج دیر پا رہتا ہے, ریئلسٹک سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ ہوتی ہیں, اور لمیٹیشن میں کلاس روم کا ٹائم زیادہ لیتے ہیں اور ایکسپرٹ ٹیچر کی ضرورت ہے. گڈ سیمولیشن ول بی mirror آف ریئل سچویشن, اور ڈرامہ اینڈ رول پلے آر ہیلپ فل فار ہسٹری سبجیکٹس. یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں آئی کہیں سے کوئی بات سمجھ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. گروپ میں بھی پرائیویسی ہے, خیر آپ کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. جب بھی آپ اس کی ریڈنگ کرنے لگیں آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو ریسپونڈ کروں گا. جی کوئی کسی کا کوئی سوال, کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو؟